This is fourth year lecture. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ہم بحمداللہ جو مسائل الجنائز ہیں یہ پڑھ رہے تھے، اور آج ہم نے المسئلۃ السادسۃ، جو چھٹا مسئلہ ہے، وقت الصلاۃ علی المیت و فضلها و کیفیتها، یہاں سے شروع کرنا ہے۔ السلام۔ صفحہ نمبر 115۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں المسئلۃ السادسۃ، چھٹا مسئلہ، وقت الصلاۃ علی المیت و فضلها و کیفیتها، میت پر نماز پڑھنے کا وقت، اس کی فضیلت اور اس کی کیفیت کے بارے میں۔ وقتها، وقت الصلاۃ علی المیت یبدأ بعد تغسیلہ و تکفینہ و تجہیزہ ان کان حاضرا او بلوغ خبر وفاتہ ان کان غائبا۔ میت پر نماز پڑھنے کا وقت شروع ہوتا ہے اس کو غسل دینے کے بعد اور اس کو کفن دینے کے بعد، وہ تجہیز ہو اور اس کو تیار کرنے کے بعد، ان کان حاضرا، اگر تو وہ موجود ہے، اگر تو موجود ہے، او یا بلوغ خبر وفات ہی، اس کی وفات کے خبر کے پہنچنے کو، ان کان غائباً، اگر وہ غائب ہے، کہیں اور وفات ہوئی ہے، کہیں اور وفات ہوئی ہے، تو جب اس کی خبر پہنچی ہے، اگر غائب ہے تو اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر موجود ہے تو پھر اس کی تجہیز اور تکفین کے بعد اس پر نماز جنازہ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ثانیاً فضلها، اس کی فضیلت کے بارے میں۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیرات، جو شخص شریک ہوا جنازے میں یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھ دی گئی، فلہ قیرات، تو اس کے لیے ایک قیرات اجر ہے۔ ومن شہدہا، اور جو حاضر ہوا اس میں، حتی تدفن، یہاں تک کہ وہ دفنا دیا گیا، فلہ قیراتان، تو اس کے لیے 2 قیرات اجر ہے۔ قیل ومل قیراتان، کہا گیا کہ 2 قیرات کیا ہیں؟ قال، فرمایا مثل الجبلین العظیمین، 2 عظیم پہاڑوں کی مثل ہے، یعنی ایک قیرات ایک بڑے پہاڑ کی مثل ہے، اور 2 قیرات 2 بڑے پہاڑوں کی مثل ہیں، تو بہت بڑا اجر ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جب یہ حدیث سنی تو انہوں نے حسرت کے انداز میں کہا تھا کہ کم ضیعنا من القراریت، کہ ہم نے کتنے قیرات ضائع کر دیے، یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی فضیلت ہے۔ ثالثاً کیفیتها، اس کی کیفیت، نماز جنازہ کی کیفیت، کس طرح اس کو پڑھا جائے گا۔ یقوم الامام والمنفرد عند رأس الرجل ووسط المرأة، امام کھڑا ہوگا اور منفرد، یعنی امام جماعت جب کرا رہا ہے، اور منفرد اگر ایسی صورت ہو کہ ایک ہی بندہ ہے، ایک ہی بندہ ہے نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، تو وہ بھی عند رأس الرجل، آدمی کے سرہانے کے پاس، سر کے پاس، ووسط المرأة، اور عورت کے وسط کے پاس، یعنی کمر کے پاس، اس کی سیٹ میں۔
امام سے مراد کیا ہے؟ امام جو نماز پڑھا رہا ہے، منفرد کا معنی اکیلا، اگر اکیلا ہے ایسی صورت ہے اور کوئی نہیں ہے نماز جنازہ پڑھنے والا، ایک ہے تو پھر وہ بھی امام کی طرح کھڑا ہو. لثبوت ذلك من فعله صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کے ثابت ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے، فیما رواہ عنہ انس رضی اللہ عنہ، ان میں سے جسے روایت کرتے ہیں سیدنا انس رضی اللہ عنہ. ثم یکبر للاحرام، پھر وہ تکبیر تحریمہ کہے گا. یکبر للاحرام، یعنی نماز کو شروع کرے گا اور تکبیر تحریمہ کہے گا. وَيَتَعَوَّذُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ، اور تعوذ پڑھے گا تکبیر کے بعد. تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثم یسمی، پھر تسمیہ پڑھے گا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم یقرأ الفاتحة سرا، پھر پڑھے گا سورہ فاتحہ سرا، آہستہ، سری. نے کہا تھا دونوں طرح جائز ہے، سری بھی جہری بھی. وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بِاللَّيْلِ، اگرچہ ہو وہ رات کو. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ رات کو؟ ہاں سنت، رات کی جو نماز ہیں ان میں جہری قرات ہے، تو یہ سرن پڑھنے کو ترجیح دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ دن میں بھی جنازہ ہو پھر بھی سرن پڑھیں گے، اور رات میں اگر جنازہ پڑھا جائے گا پھر بھی سرن کہا پڑھا جائے گا. اگرچہ ہم نے کہا دوسری طرف بھی دلائل موجود ہیں کہ جہرن بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. ہاں بیشتر ائمہ حرمین سرن پڑھتے ہیں. وسط المرأۃ، کیا کہاں چلا گیا؟ جی. ثم یکبر، پھر تکبیر کہے گا یعنی سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد کیا کہے گا؟ تکبیر. وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا. کما یصلی فی التشہد، جس طرح سے تشہد میں پڑھتا ہے، درود ابراہیمی، درود ابراہیمی پڑھے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ثم یکبر، پھر تکبیر کہے گا یعنی پھر تکبیر کہے گا. یہ کون سی تکبیر ہو گئی؟ تیسری. وَيَدْعُو لِلْمَيِّتِ، اور میت کے لیے دعا کرے گا. بِالدُّعَاءِ الْوَارِدِ، وہ دعا جو کہ وارد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وَمِنْهُ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یعنی یہ دعا بھی ہے آپ کی دعاؤں میں سے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ دعا بھی معروف دعاؤں میں سے، جنازے کی دعاؤں میں سے جو آپ نے پڑھی ہیں. کہ اللہ معاف کر دے لحینا، ہمارے زندہ کو، و میتنا، اور ہمارے مردہ کو، و شاہدنا، اور ہمارے حاضر کو جو یہاں موجود ہے، و غائبنا، جو غائب ہے ہمیں سے یعنی ہمارا مسلمان مومن بھائی، و صغیرنا، اور ہمارے چھوٹے کو، و کبیرنا، اور ہمارے بڑے کو، و ذکرنا، اور ہمارے مرد کو، و انسانا، اور ہماری عورتوں کو. تو یہ دعا دیکھیں عام ہے، دعا عام رکھی جائے. دوسرے مسلمان جو بھائی اور بہنیں ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اللہ من احییتہ منا، اے اللہ وہ جو زندہ رکھے تو اسے، منا ہم میں سے، فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، تو اسے زندہ رکھ اسلام پر. وَمَن توفیتہ منا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور جس کو تو فوت کرے ہمیں سے تو اس کو وفات دے ایمان پر. ٹھیک ہے، یہ دعا ہے. اسی طرح ایک اور دعا بھی آگے جو دی ہوئی ہے، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ وسع مدخلہ. اس کو مدخلہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور مدخلہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح جائز ہے. واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الذنوب والخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيده من فتنة القبر وعذاب النار. یہ دعائیں آپ کو انشاءاللہ یاد ہوں گی. اگر کسی لفظ کا معنی آپ کو نہیں آ رہا تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اور میرے خیال سے تو آپ کو ان کا معنی آتا ہوگا اور یاد بھی ہوں گی. ظن المؤمنین خیرا، جو مومنین ہیں ان کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے. وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ صَغِيرًا، اور اگر میت بچہ ہے، صغیر چھوٹا، ہاں،
قال تو اس میں یہ الفاظ زیادہ کرنے چاہیے، یہ آپ نے کیے ہیں، اللہم اجعلہ سلفا لوالدیہ وفرتا واجرا۔ ہاں اس کا معنی کیا معنی ہے اس کا؟ اللہم ای اللہ اجعلہ تو کر دے اسے سلفا، ہاں، سلف میں سے، سلف ہاں صحیح ہے، سلف کا لغت میں معنی ہے وہ لوگ جو گزر گئے، ٹھیک ہے، سلف یعنی اس کو کیا کر دے، یعنی اپنے ماں باپ کے لیے سلفن جو گزر جائے خیر کے ساتھ، ہاں پہلے، اور فرتا اور انتظار کرنے والا، وہ اجرا اور اجر کا باعث، جیسے نا حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا تھا، اس کے ساتھ اس کا بچہ ہوتا تھا چھوٹا، بہت پیارا بچہ تھا۔ تو ایک دن وہ بندہ اکیلا یا نظر نہیں آیا، آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو بتایا گیا کہ اس کا وہ چھوٹا بچہ جو اس کے ساتھ ہوتا تھا وفات پا گیا، وہ غم میں ہے۔ تو پھر وہ جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے اس کو بتایا کہ کیا تجھے یہ بات خوش نہیں کرے گی کہ جنت کے جس بھی دروازے میں سے تو داخل ہو تو وہ تم سے پہلے وہاں کھڑا تیرا انتظار کر رہا ہو، یعنی صبر کرنے کے نتیجے میں یہ خوشخبری ہے۔ تو جو چھوٹے بچے ہیں نا واقعتاً ان کا یعنی صدمہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ اجر بھی بہت بڑا ہے ان پر۔ معروف روایات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جس کے دو بچے فوت ہو گئے تو وہ کیا ہو جائیں گے، ان کے لیے والدین کے لیے شفاعت کریں گے یا جنت میں داخلے کا سبب بنیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو صبر کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ ہاں سلفا لوالدیہ، جی، خیر کے ساتھ، ہاں اپنے والدین کے لیے، ہاں۔ ثم یکبر، پھر تکبیر کہے، پھر تکبیر کہے، یہ تکبیر کون سی ہوگی؟ چوتھی۔ وَيَقِفُ بَعْدَهَا قَلِيلًا، وَيَقِف اور وقوف اختیار کرے یعنی ٹھہر جائے، اس کے بعد قلیلاً تھوڑی دیر، تھوڑی دیر ٹھہر جائے۔ وَإِن دعا اور اگر دعا کرے، بما تیسر، اس چیز کے ساتھ جو میسر ہے اسے، آسانی کے ساتھ کوئی اور دعا یعنی اس کے بعد بھی پڑھنا چاہتا ہے، فحسن تو یہ اچھا ہے، حسن یہ اچھا ہے، کہیں یقول ہے مثلا کیا کہے، بہت زیادہ تو نہ رکے، لیکن مثلا یہ چھوٹی سی دعا ہے، کیا کہے، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اے اللہ تو نہ محروم کرنا ہمیں اجرہ اس کے اجر سے، ولا تفتنا بعدہ اور نہ تو فتنے میں ڈالنا ہمیں اس کے بعد۔ سلام۔ اور یہ یعنی چھوٹی سی ایک دعا ہے، ایک یعنی بعض الفاظ میں ولا تضلنا بعدہ بھی، ہمیں گمراہ نہ کرنا اس کے بعد۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھیں خاندان میں، ان کی وجہ سے اجتماعیت قائم ہوتی ہے، ہاں لوگ آپس میں مل جل کے رہتے ہیں، جیسے ہی ان کی وفات ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے، ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں، فتنے، کبھی وراثت پر، کبھی دیگر معاملات پر، کبھی یہ کہ ان کا احترام کرتے ہیں پھر ان جیسی کوئی شخصیت نہیں ہوتی، تو اس معنی میں بعد میں ہم یعنی فتنے میں ہمیں نہ ڈال اس کے بعد، اور نہ ہی ہمیں گمراہ کر اس کے بعد۔ ثم یسلم تسلیمتا واحدتا عن یمینہ، پھر وہ سلام پھیرے ایک ہی سلام عن یمینہ اپنی دائیں طرف، اپنی دائیں طرف، ٹھیک ہے، اصل یہ ہے کہ ایک سلام کرے دائیں طرف سلام پھیرے، احادیث میں یہی ہے۔ وَإِن سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، اور اگر سلام کرے دو سلام تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ایک یعنی ایک طرف کرے دائیں طرف، لیکن دو طرف بھی اگر کرے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حرمین میں ایک سلام ہوتا ہے جی، ہمارے ہاں جو ہے، ہمارے ہاں جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہ اپنی طرف سے دوسرا سلام کرتے ہیں، امام ایک طرف سلام کرتا ہے اور یہ دوسری طرف بھی کرتے ہیں، ان کی تسلی نہیں ہوتی۔ ومن فاتہ، اور وہ شخص کہ چھوٹ جائے اس سے بعض الصلاۃ ہی، اس کی نماز کا بعض، مثلا نماز شروع ہوئی کچھ نماز نکل گئی، کچھ تکبیرات، ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، تو کیا کرے، دخل مع الامام، وہ بھی امام کے ساتھ داخل ہو، وہ بھی امام کے ساتھ داخل ہو، فَإِذَا سَلَّمَ، اور جب امام سلام پھرے، قضا ما فاتہ علی صفتہ، تو وہ پوری کرے اس پر جو رہ گئی اس کی اسی صفت پر، سمجھ آئی بات، جو تکبیرات رہ گئی مثال کے طور پر امام جو کر رہا ہے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں،
جو بعد میں یعنی جو چیز رہ گئی ہے اس کو بعد میں یعنی پڑھے اور پھر سلام پھیر دے اپنے طور پر. ومن فاتتہ الصلاۃ قبل دفن، اور جس شخص کی نماز رہ جائے دفن سے پہلے، یعنی تدفین کے بعد ایک شخص آیا، نماز جنازہ پہلے ہو چکی، فلہ ان یصلی علی القبر، اس کے لیے جائز ہے کہ قبر پر نماز پڑھے. ہاں یہ جائز ہے، قبر پر نماز جنازہ جس نے نہیں پڑھی، لفعلہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی وجہ سے، فی قصۃ المرأہ، اس عورت کے قصے میں، التی کانت تقم المسجد، وہ جو مسجد کی صفائی کرتی تھی. تقم قمامہ اسی سے جھاڑو لگانا، ہاں کناس، اسی سے مکنستن، مکنستن کس کو کہتے ہیں؟ جھاڑو کو، یعنی مسجد کی صفائی کرتی تھی. وہی اس معروف روایت ہے اس کی کہ وہ رات میں فوت ہو گئی تھی، تو صحابہ نے اس کو دفنا دیا تھا. پھر آپ نے پوچھا تھا اس کے بارے میں، کہا کہ اللہ کے نبی رات اس کی وفات ہو گئی تھی، تو ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا کہ آپ سو رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر کے بارے میں بتاؤ کہاں ہے، پھر وہاں آپ نے اس کی نماز پڑھی تھی. تو قبر پر نماز پڑھنا، یہ جنازے کی نماز جائز ہے اس دلیل کی وجہ سے. آگے کیا کہا؟ وَيُصَلِّي عَلَى الْغَائِبِ عَنِ الْبَلَدِ عِنْدَ الْعِلْمِ بِوَفَاتِهِ، اور نماز پڑھے غائب پر شہر سے. کب؟ کہ جب اس کی وفات کا علم ہو، یعنی اس کو اطلاع پہنچے کہ فلاں ملک میں کوئی آدمی تھا، ہاں تو اس کی وفات ہو گئی ہے، تو وہ غائبانہ پڑھ سکتا ہے. وَلَوْ بِالشَّهْرِ أَوْ أَكْثَرَ، اگرچہ ایک مہینے کے بعد یا اس سے بھی زیادہ. یعنی اس میں غائبانہ نماز کے لیے کیا چیز ہے؟ اطلاع پہنچنا ہے. یعنی کب اس کو اطلاع پہنچتی ہے؟ اگر ایک مہینے کے بعد اطلاع پہنچتی ہے تو پھر بھی پڑھ سکتا ہے. تو ہمارے ہاں آج کل تو جلدی ہو جاتا ہے، تو پہلے ظاہر ایسے حالات ہوتے تھے کہ کئی کئی ماہ گزر جاتے تھے، پھر پتہ چلتا تھا کہ فلاں آدمی کی وفات ہو گئی ہے. وَيُصَلِّي عَلَى السَّقْطِ، یہ پیچھے مسئلہ گزر چکا ہے. سخت پر نماز جنازہ پڑھے. سخت کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، اذا تم لہ اربعۃ اشہر، جب اس کے 4 مہینے پورے ہو جائیں. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو کہتے ہیں سخت، یعنی وہ ضائع ہو جائے. تو کہا اگر 4 مہینے اس پر گزر جائیں یا اس سے زیادہ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، اگر 3 ماہ سے کم ہے تو پھر اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ پیچھے ہم یہ مسئلہ بیان کر چکے ہیں کہ اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم ایک سوال تھا، پوچھوں؟ جی استاد محترم، جو کہ آپ نے کہا کہ اگر جو انسان نماز جنازہ میں شامل ہوتا ہے، اگر اس کی کوئی نماز رہ جاتی ہے تو بعد میں پوری کرے گا، جیسے ہم اپنی عام نماز پوری کر دیں. تو استاد محترم اگر یہ جیسا کہ حرم میں ایک مرتبہ ہوا تھا، مدینہ میں پہنچے تک ٹائم نکل گیا اور پتہ نہیں چلا کہ امام کون سی تکبیر میں ہے، تو ہم لوگوں نے جوائن نہیں کیا تھا استاد محترم. تو اگر اس صورت میں ہم جوائن کر لیتے استاد محترم، تو ہم کس طریقے سے کریں گے؟ کیونکہ کون سی تکبیر ہے اس کا علم نہیں تھا. کیا اس کی آواز نہیں آ رہی تھی؟ نہیں استاد محترم، یعنی مدینہ کے ہوٹل سے اندر پہنچے تک دیر ہو جاتی ہے نا استاد محترم کبھی. ٹھیک ہے. تو پہنچنے کے بعد یہ نہیں پتا چلا استاد محترم کہ امام کون سی تکبیر میں، اور یہ معلوم بھی نہیں تھا پہلے کہ یعنی نماز جنازہ بھی بیچ سے شامل ہو سکتے ہیں. ہاں اگر شامل ہو جائے استاد محترم اس صورت میں انشاءاللہ اب علم ہو چکا ہے، تو اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون سی تکبیر امام پڑھ رہے ہیں. تو استاد محترم 3 تکبیر کے الگ، یعنی سورہ فاتحہ پہلی تکبیر میں، اور دوسری میں درود ابراہیم، پھر تیسری میں دعائے مغفرت ہے نا استاد محترم. تو ہمیں نہیں پتا کہ اب کون سی امام تکبیر کر رہا ہے، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پھر تو ظاہر ہے کہ اس کو شروع سے ہی کہیں گے، شروع سے، پھر آگے سلام پھیر دیتے ہیں، تو پھر جو جی، بقیہ آپ کی رہ جاتی ہے اس کو پورا کریں. تو استاد محترم یہاں پر رک جانا چاہیے ہمیں، اور پھر اپنی کر یعنی سلام نہیں پھرنا چاہیے امام کے ساتھ، جیسے عام نماز میں کیا جاتا ہے. جو چیز رہ گئی آپ کی، اگر آپ سمجھتی جی ہیں جی کہ کچھ تکبیرات باقی ہیں تو پھر ان کو مکمل کر لیں. جی جی. یعنی استاد محترم ضروری نہیں ہے نماز جنازہ، لیکن ایک علم کے لیے پوچھیں استاد محترم کہ کبھی ایسے اچھا سوال ہے، آ سکتے ارے فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. ہیں. تو جزاک اللہ خیر استاد جاتا ہے، محترم. وہاں جاتا ہے، کہتا ہے سب فضائل وہ حاصل کرے، اچھی چیز ہے یہ. اچھا استاد محترم، یہ ایک چھوٹا سا سوال. استاد محترم جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ غیبانہ جو نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، تو استاد محترم اگر سمجھے کہ ہمیں کسی شیخ کی موت کا علم ہوتا ہے، جو کہ ایک قریب ہوتے ہیں علمی اعتبار، تو استاد محترم اس صورت میں کیا عورتیں یعنی منفرد گھر میں پڑھ سکتی ہیں یا صحیح نہیں ہے یہ چیز؟ جی پڑھی جا سکتی ہے. جزاک اللہ خیرا کثیر پڑھی جا استاد محترم. سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شیخ مجھے ایک دم اس سے بات یاد آ گئی کہ میں حرم میں وہ کعبے کے پاس کھڑی ہوئی تھی، تو میں نماز جنازہ پڑھ رہی تھی، تو ایک آدمی کیا کہتے ہیں پاکستانی تھا، وہ مجھے آ کے اس نے باقاعدہ آ کے کہا عورتوں کو نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ شیخ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تم لوگوں نے اسی لیے روک روک کے عورتوں کے جو نیکی ہے نا ان کو بھی ختم کرتے جا رہے ہو، کہ سیدہ عائشہ نے پڑھی ہے، تو پھر وہ آدمی نا گھبرا گیا ایک دم کہ پھر وہ چلا گیا کہ وہ اپنی بیوی کو بار بار کہتا جا رہا تھا کہ تم نے نہیں پڑھنی۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ کہ یہ لوگ کس طرح نمازیں پڑھنے سے روک دیتے ہیں۔ اور ایک اور شیخ، جب میں مسجد نبوی میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں حلقات میں بیٹھ گئی، تو وہاں پہ ایک عورت آئی، تو وہ نا نماز پڑھ رہی تھی جس طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتے کی کیفیت ہے اس سے منع کیا، تو اس میں جو حلقات کی جو استادہ تھی نا، انہوں نے باقاعدہ اس کو بتایا اور انہوں نے کہا یہ حرام ہے اس طرح کرنا۔ تو میں وہاں پہ سوچ رہی تھی کہ کتنی لوگوں کی نماز ان لوگوں نے خراب کر دی ہے، کہ عورتوں کی خود یہ صحیح پڑھ لیتے ہیں لیکن عورتوں کو فضائل سے کہ صلاۃ النبی جو کیفیت ہے اس سے روک دیتے ہیں، تو کتنی غلطیاں کرتے ہیں یہ آدمی۔ صحیح بات، بالکل ایسا ہی ہے، بس ایک ذہن ہے جو دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر دلائل جیسے آپ نے کہا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو 2 بچے معاوض اور معاذ فوت ہوئے تھے ان کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھو تاکہ ہم بھی شریک ہو جائیں، تو یعنی صحابیات تو اس طرح پڑھتی تھی۔ باقی یہ الگ بات ہے کہ مسجد سے باہر کہیں اور ہوتا ہے اور کہیں انتظام نہیں ہے، پھر تو نہیں ہے، قبرستان میں وہ نہیں جائیں گے، لیکن مسجد میں اگر صورت بنتی ہے تو خواتین اس میں یعنی پڑھ سکتی ہیں، پڑھنی چاہیے وہاں بس۔ السلام علیکم شیخ۔ ہاں شیخ میں نے بھی کافی نمازیں پڑھی ہیں، جب بھی کوئی 5 وقت کی نماز ہوتی ہے ہر جنازہ ضرور ہوتا ہے، اور میرے الحمدللہ تقریباً 25 سال وہاں گزارے ہیں، اس میں کبھی مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا کہ کسی نے کبھی منع کیا ہو۔ ساری عورتیں نماز جنازہ پڑھتی ہیں۔ جی جی بالکل ایسا ہی۔ تو نہیں، یہ تو یہاں کا تھا نا، کوئی جیسے انہوں نے کہا بھی صحیح بہن نے کہ وہ پاکستانی لگ رہا تھا، تو یہاں سے تو کچھ بعید نہیں ہے، جیسے ہم جاتے ہیں نمونے وہاں پر جو روکتے ہیں۔ جی باقی شیخ، انہوں نے جیسے آپ بلکہ نے کہا باؤنڈری کہ کر کے روکا ہوا تھا جی جی بالکل، کہ نماز کے بعد آپ لوگوں کو کعبے کے قریب جانے دیا جائے گا۔ ایک یہ اور ایک اور جو مغرب سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں، یہ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ وہاں تو اذان کے بعد لوگ مغرب کی اذان ہوتی ہے، ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن یہاں والے ہیں نا ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ نہیں پڑھنے رہیں گے۔ کہاں پر؟ یہاں تو نہیں ہے نا، لیکن مسجد نبوی میں بیت اللہ میں تو پڑھتے ہیں نا لوگ، پھر ان کو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، کوئی پڑھنا چاہے گا کوئی ان کو پکڑ لے گا کہ نہیں پڑھو یار، بس عجیب جہالت ہے، صحیح بات ہے، افسوس ہوتا ہے بڑا۔ آپ یہاں دیکھ کے یعنی سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی جہالت ہے مسلمانوں میں۔ حرمین میں دیکھیں نمازیں کس طرح پڑھتے ہیں۔ ارشاد الحق السری حفظہ اللہ آئے تھے، ہم بھی وہاں تھے جامعہ اسلامیہ میں، ان سے ملاقات ہوئی نماز کے بعد، غالباً عشاء کے بعد، تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، کہہ رہے یہاں حرمین میں نماز پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کتنی بڑی جہالت ہے لوگوں میں، ایسے لگتا ہے کہ ہر شخص کا اپنا طریقہ الگ ہے نماز پڑھنے کا، تو حقیقت میں استاد محترم بس یہی ایک بات آپ سے بھی، یعنی آپ یہ لوگ انشاءاللہ اس بات کو بھی واضح کیجیے استاد محترم، کیونکہ ہماری خواتین میں یہ چیز کی بھی بہت ہو چکی ہے، جیسا کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، جس طریقے سے میں بار بار مائک کھولتی ہوں تو ہر بار تھوڑا محسوس ہوتا ہے کہ کون کیا سوچ رہا ہوگا، لیکن استاد محترم اگر ہم علم نہیں سیکھیں گی تو ہم کسی کی مدد نہیں کر پائیں گی۔ دیکھیں اور یہ جو مسائل ہیں، آپ کی بات درست ہے کہ یعنی ایک ہے کہ جیسے مسائل کی بات کریں تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے تھے صحابہ، تو وہ امہات المومنین کا پردہ سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، وہ مسائل بتاتی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے، انہوں نے آ کے ان سے کلام کیا، دیگر صحابہ آتے تھے ان سے مسائل پوچھتے تھے، تو یعنی اصل جو چیز ہے کہ جہاں فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر انسان جو ہے یعنی اجتناب کرے۔ باقی صحابیات اللہ کے رسول سے آ کے مسائل پوچھتی تھیں اور آپ الگ سے ان کو نصیحت کرتے تھے، سوالات بھی کرتی تھی، اس حد تک اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ شیخ محترم یہ بس دین کے معاملے میں دین کو کرنے کے صحیح، لیے ایسے لوگ کرتے ہیں، ورنہ بازاروں میں جاتی ہیں عورتیں شاپنگ کرتی ہیں، ادھر بالکل کوئی مسئلہ نہیں لگاتی۔ مسجدوں میں جانے نہیں دیں گے، لیکن بازاروں میں کسی کا فتویٰ نہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، انہوں نے کہا بازار میں نہیں جا سکتی، لیکن مسجد کے بارے میں عورتوں کے ساتھ بہت زیادتی ہے، بہت سے فضائل سے روک دیتے ہیں۔ ہاں یہ حقوق نسواں میں سے یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ فضائل سے ان کو کیوں روکا جاتا ہے، باقی دوسرے جو مغربی حقوق ہیں ان کی تو خوب دہائی دی جاتی ہے۔ ہاں
تو لیکن یہ بھی تو حق ہے نا، اصل حق تو یہ ہے. ہاں کوئی تجہیز کا مطلب بتا دیجیے کہ تجہیز. ہاں تجہیز اردو میں بھی تجہیز ہی آتا ہے، میں نے دیکھا ہے کتابوں میں. جہز یجہز تجہیزن. تجہیز کا معنی کسی چیز کو تیار کرنا. ہاں یعنی جنازے کو تیار کرنا، مطلب اس کو غسل دینا، کفن پہنانا، خوشبو لگانا، یہ ساری چیزیں تجہیز میں آئیں گی. ٹھیک ہے، وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ. اچھا اگلا جو ہمارا پیریڈ ہے تو اس میں بھی ہم یہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، فقہ پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اب تھوڑے سے رہ گئے ہیں تو میرے خیال میں اسی کو پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے ہاں؟ تو پھر ہم فقہ ہی پڑھیں گے. یہ بات ہوئی تھی، اگر آپ کی مرضی ہے، اگر چاہتے ہیں تو حدیث پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ مسائل اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے اسی کو. اچھا یہ کہاں تک ہے، کوئی اندازہ ہے کسی؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن مسائل کہاں تک ہیں یہ مکمل؟ نصاب کہاں تک ہے ہمارا فقہ کا؟ 200 پیج ہو گئے. نہیں یہ تو آگے بھی ہے خیر، لیکن اصل میں وہ دیکھنا چاہیے منہج اگر کسی کے پاس ہے. پوری بک اس میں تو نہیں ہے نا، آگے بھی ہے، اگلے سال میں بھی ہے، یہ اگلے 2 سیمسٹر ہیں ان میں بھی ہے. ٹھیک ہے ابھی وقت ہو گیا، پھر سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. چھوٹے سے I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. سورہ قلم ہماری چل رہی تھی، کسی نے پڑھایا آپ کو آگے یا نہیں؟ نہیں. تو ہماری یہ آیت چل رہی تھی، یہاں سے شروع ہوگا انشاءاللہ. ان للمتقین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. تو سب نے کہا پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ظالم تھے، ہم نے ظلم کیا. فاقبل بعضهم على بعض. تو بعض کی طرف متوجہ ہوا. یتلاومون. وہ آپس میں ملامت کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے. قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین. کہا انہوں نے ہے افسوس ہم پر، بے شک ہم سرکش تھے. عسى ربنا. امید ہے کہ ہمارا رب ان یبدلنا. کہ وہ بدل دے ہمارے لیے خیرا منہا. اس سے بہتر. انا الی ربنا راغبون. بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. کذالک العذاب. اسی طرح ہوتا ہے عذاب. والعذاب الآخرۃ اکبر. یقیناً آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون. کاش وہ جان لیتے. یہاں سے شروع ہوگا نا ان للمتقین. پڑھا دیا تھا تو اب ہاں کسی کو خبر نہیں ہے کچھ؟ صحیح، بس تو یہی ہے اور کیا. تو پھر یہیں سے پڑھنا ہے، اگلی صورت پڑھیں. ٹھیک. ان للمتقین. بے شک متقین کے لیے عند ربہم. ان کے رب کے ہاں جنات النعیم. نعمتوں والی جنت ہے. تو کیا بتایا تھا جنات کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے؟ کیا بتایا تھا جنات النعیم اجرا ہوا تو ذرا جاری کریں اجرا. بس
اچھا، یہی بتایا ان کے نیچے زیر ہی آتا ہے. ان کا اسم ہے. کیا ہے؟ ان کا اسم ہے. تو آپ بولیں گے ان کا اسم تو منصوب ہوتا ہے. تو جنات یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم میں کیا ہوتا ہے؟ نسبی اور جری والا زیر سے آتی ہے. چونکہ ایک عذاب کا ذکر ہوا ہے، مشرکین کو ڈرایا گیا تھا کہ مسلمان زیادہ ہی نہ ڈر جائیں، اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر بھی کر دیتا ہے، رحمت کا ذکر بھی کر دیتا. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم کر دیں گے مسلمانوں کو مجرموں کی طرح؟ یہ مشرکین مکہ کو جواب ہے. انہوں نے کہا تھا دیکھو قیامت کو تو ہم مانتے نہیں ہیں، بالفرض اگر قیامت قائم ہو گئی تو ہم وہاں بھی مسلمانوں سے بہتر ہوں گے. بے اگر دنیا میں بہتر ہیں تو وہاں بھی بہتر ہوں گے. تو اللہ نے جواب دیا کیا خیال ہے تمہارا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کریں گے وہی سلوک تمہارے ساتھ بھی کریں گے؟ تو مجرم اور مسلم، مطیع فرما بردار اور ظالم اور سرکش برابر نہیں ہو سکتے. وہاں تو ظاہر ہے جس طرح دنیا کے اندر جزا اور سزا کا عمل ہے، قانون کو ماننے والا اس کے لیے جزا ہوتی ہے، قانون کی مخالفت کرنے والے کے لیے سزا ہوتی ہے، اسی طرح وہ یوم الدین ہے، بہت بڑا دن ہے، اس کے لیے بھی جزا اور سزا ہے. اچھوں کے لیے جزا ہے اور بروں کے لیے سزا ہے. مالکم، کیا ہے تم کو، کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ کہ آخرت کو مانتے نہیں ہو، اور پھر کہا اگر ہم آخرت کو مان لیتے ہیں تو ہمارے ساتھ وہاں بہتر صلہ ہوگا، جس طرح دنیا میں ہمارے لیے تم سے بہتر مقام اور صلہ ہے. یہ مشرکین کی عادت تھی. جس طرح ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ان سے، ایک مشرک کافر ان سے محنت مزدوری کرنے کے بعد اپنی مزدوری مانگی، اس نے دینے سے منع کر دیا. اس نے کہا مجھے مزدوری دو ورنہ کل قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا. اچھا، اس نے کہا قیامت قائم ہوگی، چلو میں وہاں دے دوں گا، دنیا میں مجھے ملا ہوا ہے نا تو آخرت میں مجھے ملے گا، ظاہر ہے وہاں میں تمہارا قرضہ لٹا دوں گا. یہ تھا یعنی استہزاء کا انداز ان کا. ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے تم اسے پڑھتے ہو. تدرسون دارسا یدرسو، پڑھنا، اور جو پڑھاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدرس. تدرس یدرس، تدریس پڑھانا، دارسا یدرس درسن پڑھنا. جیسے علم یعلم جاننا، تعلم یتعلم سیکھنا، اور علم یعلم سکھانا. تو افعال کے مصادر کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے معنی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے تم اس میں پڑھ رہے ہو؟ کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ پڑھ رہے ہو کہ وہاں آخرت میں بھی ہمارے ساتھ بہت بہتر سلوک کیا جائے گا. ان لکم فیہ، بے شک تمہارے لیے، فیہ اس میں، لما تخیرون، البتہ وہ ہے جو تم پسند کرتے ہو. یعنی کوئی کتاب ایسی ہے جس میں ہم نے تمہارے ساتھ یہ معاہدہ کر رکھا ہے کہ تمہاری جو منمانیاں ہوگی تم کرتے چلے جاؤ، تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، تمہیں پوچھا نہیں جائے گا. تو بے شک تمہارے لیے لما تخیرون، جو تم اختیار کرو گے وہ ملے گا. فی ہی، اس میں یعنی اس کتاب کے اندر جو تم پڑھ رہے ہو، جو تمہارے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے، اس میں کوئی تمہارے حق میں یہ معاہدہ طے ہو چکا ہے؟ اگر ہے تو لاؤ پیش کرو. ام لکم ایمان، یا تمہارے لیے کوئی عہد ہے. ایمان قسم کو بھی کہتے ہیں اور عہد کو بھی کہتے ہیں. یا تمہارے لیے کوئی ایسا عہد ہے، علینا ہم پر، بالغتن باقی رہنے والا، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک. اور اس عہد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ان لکم لما تحکمون، بے شک تمہارے لیے البتہ وہ ہے، ما تحکمون جو تم فیصلہ کرو گے. کوئی ہمارے ساتھ ایسا معاہدہ ہو چکا ہے، ہم نے قسم لے لی ہے تم سے، تم نے قسم کھا لی ہے، جس کو ہم برقرار رکھیں گے قیامت تک. اور وہ یہ ہوگی کہ تم جو چاہو گے وہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا، نہ گرفت ہوگی تمہاری. اور اگر تم مر بھی گئے تو قیامت والے دن
تمہارے ساتھ ہم وہ معاملہ کریں گے جو تمہاری چاہت اور پسند ہے. اصل میں ان کی دوستیاں کن کے ساتھ تھی؟ مشرکین مکہ کی، یہودیوں کے ساتھ. اور یہودی اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ چہیتے. نحن ابناء اللہ و احبا. اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب تھوڑی دے گا، جنت تو ہے یہودی اور عیسائیوں کے لیے. تو جب بندہ کہتے ہیں نا خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد یہ بھی سمجھ بیٹھے کہ ہمارے لیے کوئی گرفت والا معاملہ ہے ہی نہیں، ہم جو چاہیں کرتے چلے جائیں. آخرت میں بھی اگر اٹھایا گیا ہمیں تو وہاں پر بھی ہمارے لیے ویسا ہی سلوک ہوگا جیسے یہاں ہو رہا ہے. سلہم، پوچھو ان سے، اے پیغمبر ان سے پوچھئے، ایہم، کون ہے ان میں سے، بذالک، اس کا، زعیم، ضامن. یہ جو باتیں ہو رہی نا اتنی بڑی کہ ہمیں کچھ نہیں کیا جائے گا، قیامت برپا ہوگی تو ہمیں اس سے بہتر مال ملے گا، ان میں سے اس طرح کی باتیں کرنے والا کوئی ایسا بھی ہے جو ان کی ضمانت لے لے؟ اس بات کا کوئی ذمہ دار بنتا ہے؟ قیامت والے دن ان کے ساتھ وہی فیصلہ کیا جائے گا جو وہ کہیں گے. ام لہم شرکاء، یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں، یا ان کے کوئی شریک ہیں. فلیأتوا بشرکائہم، اپنے شریکوں کو بلا لیں گے. یا ان کے کوئی شریک ہیں تو بلا لیں اپنے شریکوں کو، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں. یعنی انہوں نے، جیسے ہمارے کہا جاتا ہے نا، ہمارے عرف کے اندر بھی یہ بات کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جو اس طرح کے پیری مریدی کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ہمارے بابا جی ہیں نا، ہمیں بچا لیں گے. تو یہاں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اپنے شریکوں کو بلا لو. اگر تمہیں ان پر آس ہے، امید ہے کہ وہ تمہیں بچا لیں گے، تمہیں سرخر کروا دیں گے، ان کو بلا لو تاکہ ان کی صداقت واضح ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں ذکر کر کے اللہ در حقیقت انکار کر رہا ہے. نہ تو کسی عہد کی بات کریں گے وہ، نہ ہی اس کا کوئی ذمہ دار ہوگا، نہ ہی اللہ نے ویسی کوئی قسم لی ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی کتاب ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی شریک ان کو بچانے کے لیے آئے گا. یوم یکشف عن ساق، جس دن کھول دیا جائے گا پنڈلی سے. ساق پنڈلی سے، یعنی جس دن پنڈلی سے حجاب ہٹا دیا جائے گا، پنڈلی کھول دی جائے گی. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور لوگوں کو بلایا جائے گا سجدے کی طرف. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو وہ استطاعت نہ رکھتے ہوں گے سجدہ کرنے کی. پنڈلی، اس کی مفسرین نے دو توجیہیں ذکر کی ہیں. یوم یکشف عن ساکن کی ایک توجیہ یہ کی ہے، اس سے مراد قیامت کا قائم ہو جانا ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت میں ایک رکاوٹ ہے. دنیا سے قیامت کی طرف شفٹ ہونے میں ایک رکاوٹ ہے، اور وہ ہے قیامت. جب قیامت قائم ہوگی تو سارے پردے ہٹ جائیں گے. دنیا سے نکل کر آخرت میں جو جس کا انکار کرتا تھا وہ اس کے سامنے آ جائے گی تصویر سامنے. ایک تو یہ معنی ہے. یہ تعبیر ہے، جیسے ہم پنڈلی سے پردہ اٹھاتے ہیں، پنڈلی نظر آ جاتی ہے، اس طرح پردہ ہٹایا جائے گا، یعنی قیامت برپا ہوگی اور دنیا سے آخرت کی طرف شفٹ ہو جائیں گے. ایک تو یہ مجازی معنی ہے، لیکن اس کا صحیح بخاری کے اندر صحیح توجیہ اور تفسیر موجود ہے، اور وہی معتبر اور مستند ہے. اور وہ یہ ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی تو رب العالمین آئے گا اور اپنی پنڈلی سے حجاب ہٹائے گا. وہ حجاب کیا ہوگا، وہ پنڈلی کیا ہے، کیسے ہٹائے گا، اس کی کیفیت اور حقیقت کی کوئی وضاحت نہیں ہے. تو ہمارا ایمان ہے، جیسے آیا ہم اسلام لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اس کی کیفیت اور حقیقت کو بیان اور جانے بغیر. پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا سجدہ کرو. اس پنڈلی کو اللہ رب العزت کھول دے گا اور سارے کے سارے لوگ، ان کو حکم ملے گا سجدہ کرنے کا، تو سجدہ کریں گے سوائے ان لوگوں کے جو دنیا میں نہ جنہوں نے سجدہ کیا تھا اور سجدے کا انکار کیا تھا، یا پھر ریاکاری کرتے تھے. وہ جب سجدہ کرنے لگیں گے تو ان کی جو کمر ہے اس قدر زیادہ ٹائٹ ہو جائے گی جس طرح لکڑی ہوتی ہے، لچک نہیں ہوگی، گر پڑیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے. اور آگے جا کر ذکر ہوگا کہ دنیا میں ان کو بلایا جاتا تھا سجدوں کے لیے، اور یہ صحیح تھے، سجدے نہیں کرتے تھے. اور آج یہ سجدے کا حکم دیا گیا، آج بھی ٹھیک ہیں یہ،
لیکن چونکہ سجدہ وہی کر سکے گا جس نے دنیا میں کیا تھا، اور جس نے دنیا میں انکار اور اعراض اور ریاکاری جیسے امور کو سر انجام دیا، آج اس کے اندر استطاعت نہیں ہوگی سجدہ کرنے کی. اور ظاہر اس دن جو سجدہ کرے گا وہی سرخرو ہوگا، اور اس دن سرخرو ہونے کے لیے سجدہ کرنا پڑے گا، اور اس دن سجدے کے لیے دنیا میں سر جھکانا پڑے گا. متکبر انسان، یہ متکبر ہے نا جو سجدہ نہیں کرتا، تو کبر والے کے لیے سینگ تو نہیں ہوتے. شیطان نے کتنے سجدے سے انکار کیا تھا ابلیس نے؟ ایک سجدے سے، وہ بھی اللہ کا حکم تھا، اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اور اگر کوئی شخص سجدے سے اعراض کرتا ہے، انکارن، اعراضن، یا پھر کرتا ہے ریاکاری کے طور پر، دکھلاوے کے طور پر، سب کے ساتھ سیم یہی معاملہ ہوگا. تو یہ توفیق سجدوں کی جسے میسر آ جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہذا استقامت کی دعا میں کرتے رہنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. خاشعتن ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں، یہ حال ہے. یدعون کا ہم ضمیر جو ہے نا، یا فلا یستطیعون، ان کی ہم ضمیر سے یہ حال ہے. ایک ہوتا ہے متکبر، یعنی مانتا ہے لیکن کبر کے ساتھ نہیں کرتا، اور ایک ہے منکر، معرض، مانتا ہی نہیں ہے. دو تو ہو گئے ماننے والے، ایک مان کر بھی سجدہ نہیں کرتا ہے، دوسرا مانتا بھی ہے سجدہ بھی کرتا ہے ریاکاری کے لیے، اور ایک مانتا ہی نہیں ہے. تو یہ خاشیتن، اس پر نصب کیوں آ رہا ہے؟ جی حال ہے، حال منصوب ہوتا ہے. اب ساروں پر پیش کیوں آ رہی ہے؟ کس کا مبتدا ہے؟ ہاں جی، پیش کیوں آ رہی ہے؟ فعل پر تنوین آتی ہے کیا؟ فعل پر تو تنوین نہیں آتی، اسم کا خاصا ہے، یہ تو اسم ہے. خاش ہے، فاعل ہے، فاعل خاشعتن کا فاعل ہے. خاشعتن اسم فاعل ہے مؤنث، اور اسم فاعل بھی اسی طرح عمل کرتا ہے جس طرح فعل عمل کرتا ہے. اس کو نائب الفعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، شبہ الفعل کہہ لیں، یہ اس کا فاعل ہے. تو جھکی ہوئی ہوں گی، نیچے نیچی ہوں گی ان کی آنکھیں، ترحقہم ذلہ، چھائی بھی ہوگی ان پر ذلت، چھائی ہوئی ہوگی ان پر ذلت. ذلت یہ فاعل ہے ترحقو کا. وجہ کیا ہے؟ آج کیوں ذلیل ہو رہے ہیں یہ؟ اس لیے کہ وقد کانوا یدعون الی السجود، تحقیق ان کو بلایا جاتا تھا سجدوں کی طرف، وہم سالمون، اور وہ صحیح سالم ہوتے تھے، کوئی بیماری نہیں، آرام سے جا سکتے تھے. لوگ اس کے سامنے ہی وہ لاٹھیاں پکڑ کر مسجد میں جا رہے ہوتے تھے، لوگ اس کے سامنے کرسیوں پہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ ہٹا کٹا نوجوان طاقتور لہیم شہیم جسیم کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نہیں جاتا تھا. فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے، پارک میں بیٹھا ہوا ہے، ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے، شاپنگ سینٹر میں بیٹھا ہوا ہے، سیاحت کر رہا ہے، لیکن مسجد نہیں جا رہا. آج موقع نہیں ملے گا اسے. اس سے پہلے جو منکر تھے نا، ان کی آنکھیں کھلیں گی اور کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون. یقین آ گیا، اب پکی بات ہے، اب ہم عمل کریں گے. یقین دنیا میں بھی اللہ نے یقین دلایا تھا، اور جنہوں نے یقین کرنا تھا کر لیا. نصیحت حاصل کرنے والوں نے نصیحت حاصل کر لی. اولم نعمرکم ما یتذکر، کہ ہم نے تمہیں نصیحت نہیں دی، تمہیں عمر نہیں دی تھی نصیحت حاصل کرنے کے لیے. سالمون، ہم سالمون اجرا ہو چکا ہے، تو بتائیے سالمون کی کون سی حالت ہے؟ جی
जमा जमा मज़कूर सालिम मुज़क्कर सालिम खबर है मुब्तदा की हाँ तो ये तो बताना चाहिए ना हम मुब्तदा है सालिम खबर है क्या नहीं मुब्तदा खबर होकर ये हाल बनेगा वाव हाली है युदआउन की हम जमीर से ये हाल बन जाएगा फदरनी छोड़ दो मुझको अल्लाह फरमा रहा है कि छोड़ दो मुझको ये अल्लाह को क्या किसी ने रोका हुआ है नहीं दुनिया में हम जब किसी से बदला लेना होता है ना तो ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हट जाओ पीछे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये अंदाज दर हकीकत ये तंबी है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अकेला कादिर है मालिक है कुदरत रखने वाला है और जब वो गिरफ्त करेगा तो फिर उस इंसान के लिए बचाव का कोई रास्ता नहीं होगा छोड़ दो मुझको वमन युकद्दिबु बिहादिल हदीस और उस शख्स को जो इनकार करता था इस हदीस का किस हदीस का कुरान के इस पैगाम का अल्लाह ताला ने हदीस किसको कहा है कुरान को कई जगह कुरान में कहा है फबिअय्यि हदीसिम बअदहु युमिनून कई जगह तो जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना अहलुल हदीस तो इसका मतलब क्या होता है कुरान और हदीस वाले जिक्र जो है सिर्फ अल्लाह ने कुरान को नहीं कहा जिक्र रसूल को भी कहा है और ये भी कुरान में है तो जब अल्लाह ने कहा हमने जिक्र की हिफाजत का जिम्मा लिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कुरान की भी और पैगाम रसूल की भी रसूल की हिफाजत का मतलब रसूल की बात की हिफाजत और इस पर आपने कल सुना होगा मेरे हम नाम से ठीक है क्लास में तो मैंने आपको कहा था व्हाट्सएप कर दीजिए आपने कौन सी बंद आ रहा है आप 9 बजे की बात करें पहले एक दफा ना मैं भी पोस्टर पढ़ा मैंने कहा मुझे बताया नहीं और प्रोग्राम रख लिए हाँ नहीं वो इंसान जी जी तो फदरनी का माना है दर का माना छोड़ दो दर अमर है नून विकाया है या मुतकल्लिम की है छोड़ दीजिए मुझे और जो तकजीब करता है इस हदीस की इस बात की इस कुरान की सनस्तदरिजुहुम अन करीब हम आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे उनको इस्तिदराज क्या माना होता है आहिस्ता आहिस्ता किसी की गिरफ्त करना मिन हैथु ला यअलमून जहां से वो जानते ना होंगे ऐसी जगह से गिरफ्त होगी उनके वहम गुमान में भी नहीं होगा ये सुभान अल्लाह एक ऐसी बात है अल्लाह ताला की तरफ से वो अफराद जो इस्तेहजा करते हैं कुरान का या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का आपस में उनको टकराते हैं आपस में उनको मुआरिज पेश करते हैं या फिर हदीस का इनकार कर दिया कुरान को मान लिया या कुरान को भी मशकूक करार दे दिया कि वो असल है ही नहीं 10 पारे बकरी खा गई या हम ढूंढ रहे हैं इसकी असल को वो यूरोप की लेबोरेटरियों में टेस्टिंग हो रही है उसकी पता चल रहा है कि कुछ और चीज निकल रही है भाई
बकरी वहां बच्चे दे रही है। कैसे कैसे नमूने और दज्जाल किस्म के लोग, शोभदाबाज, दीन का मजाक उड़ाने वाले हर दौर के अंदर निकलते हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया था इस उम्मत में 30 किस्म के दज्जाल आएंगे, कद्दाबून, झूठे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे ना तुमने सुनी ना तुम्हारे आबा अजदाद ने सुनी होगी। ये तो बड़े हैं, फिर उनके पोते पड़पोते, उनकी नस्लों से चलने वाले पता नहीं कितने शोभदाबाज होंगे। और आज हमारे यहाँ तो माशाल्लाह मार्केट है इसकी, शोभदाबाजों की। उमली लहुम, मैं इनको ढील दे रहा हूं। यानी अचानक गिरफ्त क्यों नहीं करता? अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान का मुनकिर उसकी जमीन पर चल रहा है, उसके आसमान के नीचे चल रहा है, उसके पानी पर, उसकी हवाओं और फिदाओं पर चल रहा है। अल्लाह गिरफ्त क्यों नहीं कर रहा? अल्लाह फरमाते हैं डायरेक्ट नहीं, हम ढील लेते हैं उनको। इन कैदी, बेशक मेरी तदबीर, मेरी चाल, मतीन, बहुत पुख्ता है। जब हमने गिरफ्त करनी है ना तो फिर बच नहीं सकेगा, और जब हमने छोड़ा है तो बच रहा है। जब तक हमने छोड़ा है तो चलेगा फिरेगा, इनकार करेगा, मजाक और इस्तेहजा करेगा। और जब हमारा वो मकाम जो हमने तय कर दिया जब वहां तक पहुंचेगा तो उसके बाद हम ऐसी मजबूत चाल से इसको पकड़ेंगे कि निकल नहीं पाएगा। इसकी मिसालें हमारे सामने है। फिरौन, क्या मजाक नहीं उड़ाए। और फिर अल्लाह ताला ने एक जगह पर लाकर उसके साथ वो किया जो रहती दुनिया तक मिसाल बन गया। अबू जहल, इस्लाम के खिलाफ सरजा सराई करने वाला, हर्जा सराई करने वाला, उसके साथ क्या हुआ? दो बच्चों के जरिए ऐसी इबरतनाक मौत के निशान इबरत बन गया। तो ये मिसालें हैं। अल्लाह ताला जब किसी को पकड़ता है तो ऐसी जगह पर पकड़ता है कि उसके वहम गुमान में भी नहीं होता कि मेरी मौत ऐसे आएगी। इसलिए जब कोई गलत काम कर रहा है, गलत काम करते वक्त कतई ये ना समझे कि मुझ पर किसी की गिरफ्ती नहीं हो रही। कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है। और अल्लाह अगर नहीं पकड़ रहा तो इसका मतलब ये है कि बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, रस्सी ढीली है। और एक वक्त होता है रस्सी टूटी तो नहीं है ना, एक वक्त है वो रस्सी की इंतहा हो जाएगी, उसके बाद ब्रेक है आगे। इसलिए चोट लग जाए ना, जब गलत काम करें और चोट लग जाए, थप्पड़ मार दिया किसी ने आपको गलत काम पर, डांट दिया किसी ने, झड़क दिया आपको, या फिर आपको नुकसान हो गया, वापस आ जाएं। ये अल्लाह ताला की नेमत है। अल्लाह ताला फरमाता है हम किसी आजमाइश और फितने में डालकर दर हकीकत आपको वापस लाना चाहते हैं, और वापस लाने का मकसद आखिरत के अदाब से बचाना है। अम तसअलुहुम अजरन, क्या आप उनसे सवाल करते हो उजरत का? फहुम, बस वो, मिन मगरमिन, तावान से, मुस्कलून, बोझल हुए जाते हैं। यानी क्या आप उनसे तनख्वाह मांग रहे हैं कि इस तबलीग पर, जिसकी वजह से उनको टेंशन है कि तनख्वाह कैसे दें हम, और एक बोझ है, बोझ तले वो दबे जा रहे हैं? कुछ भी नहीं। आप तो फ्री के अंदर ना सिर्फ उनको दुनिया के अजाबों से बल्कि आखिरत के अजाब से बचाना चाहते हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं तुम्हारी पुश्तों से तुम्हें पकड़कर जहन्नम की आग से खींच खींच कर जन्नत की तरफ ला रहा हूं। वन तुम ततकहमून फीहा, और तुम मुझसे छुड़ा छुड़ा कर अपने आप को जहन्नम में डाल रहे हो। आपने मिसाल दी परवानों की तरह, जिस तरह आग जलाई जाती है और वो परवाने जब मौसम में, बारिश के मौसम में निकलते हैं और फिर आग के अंदर कूद कूद कर अपने आप को हला कर रहे होते हैं। अम इंदहुमुल गैब, या उनके पास कोई गैब है? फहुम यक्तुबून, तो वो लिख रहे हैं उसको। यानी कि गैब का इल्म उनके पास, लौह महफूज पर उनको कोई तसर्रुफ हासिल है, जिसमें जो चाहे नकल करते फिरें, जो बयान करते फिरें, जो तसर्रुफ करते फिरें। अगरमा, गरम, गरिमा मकरूज को कहते हैं, गरिमा मकरूज को कहते हैं। और नबी इस्लाम की वो हदीस भी आपने पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मगरम फस्बिर लिहुक्म रब्बिक, आप सब्र कीजिए अपने रब के हुक्म का, अपने रब के हुक्म का इंतजार कीजिए, सब्र कीजिए। वला तकुन, मत हो जाइए कसाहिबिल हूत, मछली वाले की तरह। इद नादा, जब उसने निदा दी थी, वह हुआ मकदूम, इस हाल में को गम से भरे हुए थे। मकदूम,
غم سے بھرے ہوئے. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کی طرح جلد بازی نہیں کرنی. قوم کو انہوں نے سمجھایا, نہیں مانے تو ناراض ہو کر قوم کو چھوڑ کر آ گئے. اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر قوم کو چھوڑ کر آ گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ پانی میں, پانی سے مچھلی میں, اور مچھلی کے پیٹ میں. اور وہاں اب کیا ہوگی؟ ٹینشن ان کو کہ میں نے کیا کر لیا. اللہ فرمایا کہ اس طرح نہیں ہو جانا جس طرح انہوں نے کیا, جلد بازی کی, اللہ کے فیصلے کا انتظار بھی نہیں کیا. لولا ان تدارکہ نعمہ, اگر نہ ہوتی یہ بات کہ پا لیا, تدارکہ کہ پا لیا اس کو, نعمتن ایک نعمت نے, من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے, یعنی اللہ کی نعمت نے ان کو پا لیا, وگرنہ لنبذ بالعراء, پھینک دیا جاتا ان کو ایک چٹیل میدان میں, وہو مذموم, اور وہ مذموم شدہ ہوتے, بے یارو مددگار چھوڑ دیا جاتا ان کو. ایک اور حدیث میں, ایک اور قرآن کریم کی دوسری آیت میں, اگر وہ اللہ کی تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک یوں ہی پڑے رہتے. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فاجتباہ ربہ, پس چن لیا ان کو ان کے رب نے, فجعلہ من الصالحین, بنا لیا ان کو صالحین میں سے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا, بے شک قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, کہ وہ پھسلا دیں آپ کو. ازلق یزلق مانا پھسلا دینا, پھسلا دیں وہ آپ کو بھی ابصارہم اپنی نگاہوں سے. لما سمعوا الذکر, جب وہ سنتے ہیں اللہ کے ذکر کو, قرآن کو, وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں انہ لمجنون, کہ یہ مجنون ہے. یہاں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے, اگر اللہ کی حفاظت نہ ہوتی تو اپنی حاسدانہ نظروں سے یہ آپ کو مار دیتے. کیا جادو, کیا حسد, کیا نظر بد, کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. اگر اللہ کی حفاظت میں آپ نہ ہوتے تو اپنی حاسدانہ نظروں سے آپ کو ختم کر دیتے. دوسرا یہ کہ جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو یہ مجنون کہتے ہیں. وما ہوا الا ذکر للعالمین, نہیں ہے یہ مگر نصیحت جہان والوں کے لیے. یہ قرآن ایک نصیحت ہے جو مجنون کا علاج بھی کرتی ہے, ساحر کا بھی, مسحور کا بھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ مجنون ہے, نہ یہ قرآن کو سحر ہے, بلکہ یہ اللہ کا ذکر ہے جو جہان والوں کی اصلاح کرتا ہے. نظر بد, حسد اور نظر بد. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب ایک سوال پوچھنا ہے. ایک منٹ ذرا. اچھا, ہماری جو یہ آخری کلاس تھی, ہماری کلاس کب ہوتی ہے؟ بدھ اور جمعرات کو نہیں ہوتی ہے, بدھ اور جمعرات کو, اور میں منگل کو چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے, اگلی 2 کلاسیں میری نہیں ہوگی. ہاں جی, دنیا سے پنجاب کی طرف سفر ہے, اور انشاءاللہ ہم کسی کو کہہ دیں گے 2-3 صورتیں پڑھا دیں آپ کو, کیونکہ ہم پیپر جو بنا ہے نا وہ سورہ نوح تک بنا ہے. جی جی, 3 صورتیں اور پڑھانی ہے کسی نے. سورہ نوح تک بنا ہے, اور ایسا بنا ہے کہ کمال کر دیا میں نے. جی جی, سورہ رحمان سے کوئی سورت کی کوئی آیت بھی نہیں بچی, اندازہ لگا. میں نے ہر دفعہ نہیں میں ڈراتا نہیں, ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم ایک بات کہنی تھی, کیا اجازت ہے؟ استاد محترم ایک ریکویسٹ تھی آپ سے, آپ جو چھوٹے ویڈیو کلپس بنا رہے ہیں اس میں آپ یہ سورہ قلم کی جو شروع کی 2 آیت ہم میں تفسیر پڑھائے تھے استاد محترم, اس پر بنائیے نا پلیز, کہ تحریر کی جو اہمیت ہے. کیونکہ استاد محترم اکثر لوگ یہی کہہ رہے ہیں جب بھی بات نکل رہی ہے, کسی یعنی علم والوں نے بھی کہا اور یعنی عام لوگوں نے بھی کہا کہ تحریر کی اب ویلیو نہیں رہ گئی, بلکہ تقریر کی ہے, لوگ تقریر میں انٹرسٹڈ ہے. تو میں نے ہلکا اپنے سے سمجھایا استاد محترم, لیکن آپ لوگوں کا سمجھانا, آپ لوگوں کی بات کی ایک الگ ہوتی ہے استاد محترم, جو ہمیشہ سمجھ آئے گا لوگوں کو آگے. انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاں جی, جزاک اللہ خیر. جی کیا سوال تھا جی, آپ پوچھیے. شیخ, ظلم کتنی قسم کا قرآن میں ذکر ہوا ہے؟ کیونکہ انبیاء اور یہ جو باغ والوں کا ذکر آیا ہے, ایک تو شرک کا ذکر آیا نا کہ ظلم شرک کو بھی کہتے ہیں, لیکن جب باغ والوں کا ذکر آیا, جب ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے سبحانہ اپنی جانوں پر ظلم, اپنی جانوں پر ظلم اور غیروں پر ظلم, 3 قسمیں ہیں. اپنے ساتھ, کسی اور کے ساتھ ظلم, اور پھر جب اللہ کے تعلق سے بات آتی ہے تو اس کے مراد شرک ہوتا ہے.
جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی، زندگی رہی تو انشاءاللہ ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر امتحان میں کامیاب کرے، اور اس امتحان میں بھی، اس امتحان میں بھی، ترجمے کے امتحان میں بھی انشاءاللہ. انشاءاللہ چلیں گے. نہیں، اس مرتبہ کچھ مختلف قسم کا پیپر ہے جی، بڑے مختلف قسم کے، میں نے نئے سٹائل سے بنایا ہے، اور مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں ایسا کیسے میں نے بنا دیا یہ. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. المسألة السابعة حمل الجنازة والسیر بہا. جیسے ہم نے کہا تھا کہ اس میں بھی انشاءاللہ ہم فقہ ہی پڑھیں گے. آگے پھر دیکھتے ہیں، یعنی آخر میں کوئی مشورہ آتا ہے حدیث پڑھنے کا، کوئی اس میں سے خاص چیز، تو اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو المسألۃ السابعۃ حمل الجنازۃ والسیر بہا، جنازے کو اٹھانا اور اس کے ساتھ چلنا، اس کے ساتھ چلنا. یسن اتباع الجنازۃ وتشییعها الی القبر، مسنون ہے جنازے کی پیروی کرنا، وتشییعها اور اس کے ساتھ جانا قبر تک. لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے، من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیرات، جس شخص نے پیروی کی جنازے کی یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھ دی گئی، فلہ قیرات، تو اس کے لیے ایک قیرات ہے. ومن شہدہا حتی تدفن فلہ قیراتان، یہ حدیث پیچھے گزری ہے. قیل ومل قیراتان قال مثل الجبلین العظیمین، دو قیرات دو بڑے پہاڑوں کے مثل ہیں. تو یہ فضیلت ہے جنازے کے ساتھ جانے کی اور نماز جنازہ پڑھنے کی. وَيَنبَغِي لِلْمُسْلِمِ، اور لائق ہے ایک مسلمان کے لیے، اذا علم، کہ جب وہ جان لے، بوفات احد من المسلمین، مسلمانوں میں سے کسی کی وفات کے بارے میں، ان یخرج لحمل جنازتہ، یہ کہ وہ نکلے اس کے جنازے کو اٹھانے کے لیے، والصلاۃ علیہ ودفنہ، اور اس پر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اور اس کو دفنانے کے لیے. لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے، حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز، مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں. ان میں سے رد السلام، سلام کا جواب دینا، اور مریض کی عیادت کرنا، اور جنازوں کی پیروی کرنا، یعنی ان کے ساتھ چلنا، ان کے ساتھ جانا تدفین تک. وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ، اور تاکید ہے اس بارے میں، اذا لم یخرج احد فی جنازتہ، جب کوئی ایک بھی اس کے جنازے میں نہ نکلے، تو پھر اور زیادہ تاکید ہے کہ مسلمان کا یہ حق ہے اس کی تدفین، اس کی نماز جنازہ. تو اگر تو اتنی کفایت ہے کہ نماز جنازہ بھی پڑھی جا رہی ہے اور تدفین ہے، تو پھر یہ فرض کفایہ ہے. لیکن اگر محسوس کرے کہ اور کوئی نہیں ہے، تو پھر اور زیادہ تاکید ہے اس شخص کے حق میں جو یہ جانتا ہے کہ وہ وہاں پہنچے. ولا بأس بحملها فی سیارۃ او علی دابۃ، اور نہیں ہے کوئی حرج بحملها، جنازے کو اٹھانے میں گاڑی میں، او علی دابۃ، یا کسی جانور پر کسی سواری کے ذریعے اس کو منتقل کیا جائے.
ولا سیما بطور خاص اذا جب کانت المقبرۃ بعیدۃ جب قبرستان دور ہو، جب قبرستان دور ہو تو پھر اس کو کسی گاڑی میں وہاں منتقل کیا جائے۔ وعلی المتابع لہ المشارکۃ فی الحمل اور جو متابع ہے اس پر ہے، یعنی جو پیروی کرنے والا ہے جنازے کی، کہ وہ شریک ہو فی الحمل اس کو اٹھانے میں، کندھا دینے میں وہ شریک ہو۔ وَيُشْرَعُ دَفْنُ الْمَيِّتِ فِي مَقْبَرَةٍ خَاصَّةٍ بِالْمَوْتَى اور مشروع ہے میت کو دفن کرنا خاص قبرستان میں، بالموتا جو مردوں کا ہے، یعنی خاص قبرستان جو بنے ہوئے ہیں وہیں پہ مردوں کو دفنانا چاہیے۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدفن الموتا فی مقبرۃ البقیع، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن کراتے تھے مردوں کو بقیع کے قبرستان میں۔ بقیع کہاں ہے؟ مدینہ میں، ہاں، جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے، لیکن اس کا نام جو ہے بقیع ہے جہاں بھی آیا۔ یہ جنت کا لفظ لوگوں نے خود، ہاں، بقیع الغرقد، غرقد کہتے تھے اس وقت کے اعتبار سے، کیونکہ وہ درخت تھا جو بکثرت وہاں اگتا تھا، کانٹے دار درخت تھا کیکر کی طرح، اس کا نام ہے غرقد۔ تو ہاں، کما تواترت الاخبار بذالک، جس طرح اخبار یعنی احادیث متواتر ہیں اس بارے میں۔ کس بارے میں؟ کہ مردوں کو یعنی قبرستان میں دفنانا چاہیے، اور اس بارے میں کہ بقیع کا جو قبرستان تھا وہیں مردے دفنائے جاتے تھے۔ ولم ينقل عن احد من السلف اور نہیں نقل ہوا سلف میں سے کسی ایک سے بھی انہ دفن فی غیر المقبرہ کہ وہ دفن کیا گیا قبرستان کے علاوہ۔ تو اصل یہی ہے، اصل یہی ہے کہ قبرستان میں ہی ان کو دفن کیا جائے۔ وَيَسُنُّ الْإِسْرَاءُ بِالْجَنَازَةِ اور مسنون ہے جلدی کرنا جنازے سے۔ کیا معنی جلدی کرنا ہے؟ جلدی دفنانا، اس کو تجہیز و تکفین میں جلدی کی جائے۔ کیسے؟ جیسے آگے امور ہیں، فی غسلہا اس کے غسل میں جلدی کرنا، و تکفینہا اور اس کی تکفین میں یعنی اس کو کفن پہنانے میں، والصلاۃ علیہا اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے میں، و دفنہا اور اس کو دفنانے میں، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے، اذا مات احدکم فلا تحبسوہ واسرعوا به الى قبرہ جب تم میں سے کوئی ایک مر جائے، فلا تحبسوہ تو تم اس کو روک کر نہ رکھو، یعنی بہت زیادہ وقت اس کو بغیر کسی سبب کے رکھا ہوا ہے۔ واسرعوا به الى قبرہ اور تم جلدی کرو اس کے ساتھ اس کی قبر کی طرف، یعنی اس کو جلدی قبر میں داخل کرو۔ وما يفعله بعض الناس اور جو کرتے ہیں اسے کچھ لوگ، بعض لوگوں کا عمل، من تاخیرها اس کو مؤخر کرنا یعنی تدفین میں تاخیر کرنا، ونقلها من مکان الى آخر اور اس کو منتقل کرنا ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف، او یا اختیار یوم من الاسبوع تدفن فیہ کہ اختیار کرنا ہفتے میں سے کسی دن کو کہ اس میں اس کو دفن کیا جائے، خاص دن کوئی جمعہ کا دن، جمعرات یا اس کا انتظار کیا جائے۔ فہذا کلہ خلاف السنت یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ خلاف سنت ہے، سنت کے برخلاف ہے۔ کما یسن الاسراء فی المشی بها اثناء حملها جس طرح مسنون ہے جلدی کرنا چلنے میں اس کو اٹھانے کے دوران، یہ میت کو جب اٹھایا جائے قبرستان کی طرف لے کے جایا جائے تو جلدی کی جائے۔ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے، اسرعوا بالجنازہ کہ جنازوں کے ساتھ جلدی کرو، فَإِن تَكُ صَالِحَةً پس اگر تو وہ نیک ہوگی یعنی میت، فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ تو وہ بہتر ہے، تقدمونها کہ تم آگے کر رہے ہو اسے الیہ اس کی طرف، یعنی نیک ہے تو تم جلدی جو ہے اس کو جس طرف لے کے جا رہے ہو اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَكُ سِوَا ذَلِكَ وَإِن تَكُ اور اگر وہ ہے سوا ذَلِكَ اس کے علاوہ، اس کے علاوہ ہے، صالح کی ضد کیا ہے؟ ہاں؟
صالح، صالح کی ضد کیا ہے؟ ویسے کہتے ہیں طالح، توئے سے، ہاں طالح، صحبت صالح ترا صالح کند، اور صحبت طالح ترا طالح کند، فارسی میں کہتے ہیں، تو یہ وہی ہے صالح اور طالح۔ نیک آدمی کی دوستی آپ کو نیک کرے گی، اور برے آدمی کی دوستی آپ کو برا کرے گی، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ کہا اگر وہ اس کے علاوہ ہے، فشرن تو برا ہے، تضعونہ عن رکابکم جس کو تم اتارو گے اپنی گردنوں سے، یعنی ایک بوجھ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں اگر دوسرا معاملہ ہے تو پھر ایک بوجھ ہے تمہارے اوپر، اس کو جلدی جو ہے اپنے گردنوں سے اتارو۔ لیکن ہاں ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ لا یکون اسراعا شدیدا، بہت زیادہ تیز بھی نہ ہو، اتنا تیز کہ میت جو ہے گر پڑے۔ بل دون الخبب، بلکہ خبب کے علاوہ، خبب سے مراد کیا ہے؟ ہاں ہاں، بہت زیادہ تیز، یعنی عادتاً جیسے ہم چلتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ میت کی کوئی بے حرمتی نہ ہو جائے، وہ سمجھتے ہیں جس رفتار سے جس طرح ہو، کما اختارہ بعض العلماء، یعنی خبب کا معنی یہ، یعنی بہت زیادہ تیزی کی ضد ہے، درمیانی کہہ سکتے ہیں۔ خبب کا معنی درمیانی چال، درمیانی چال کے ساتھ اس کو لے جاؤ۔ وعلی الحاملین للجنازۃ، اور حاملین پر ہے، حاملین سے مراد اٹھانے والے جو ہیں جنازے کو، السکینۃ والوقار، ہاں یہ کن کے بارے میں؟ یہ جو جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں کہ وہ سکونت اور وقار کے ساتھ جائیں، سکونت اور وقار، یعنی ان کے اوپر سکون ہو، ایک وقار ہو۔ وعدم رفع الصوت، اور آواز کو اونچا کرنا نہ ہو، بہت زیادہ آواز اونچی کرنا، لا بقراءۃ ولا بغیرها، نہ قرات کے ساتھ، یعنی قرآن کریم کی قرات کچھ لوگ کہتے ہیں سورہ یاسین پڑھنی چاہیے، اور کچھ کلمے پڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں یہ اس سکینت و وقار کے منافی ہیں، خاموشی کے ساتھ جائیں۔ لأنه، اس لیے کہ لم يثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیء فی ذلک، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس متعلق کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ ومن فعله فقد خالف السنت، جو یعنی اونچی آواز کے ساتھ چاہے گفتگو کرے، چاہے کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، سکینت اور وقار کے منافی کوئی عمل کرتا ہے، تو یہ سب کا سب کیا ہے؟ خلاف سنت ہے، اس شخص نے سنت کی مخالفت کی۔ نہ قرات کے ساتھ، نہ کسی اور چیز کے ساتھ، جی یعنی کوئی اور کلام کہہ سکتے ہیں، قرات سے مراد قرآن کریم کی قرات ہے، کچھ اور اذکار، وہ سب چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی، جی بالکل ہاں سب اس میں آئیں گی۔ ولا یجوز للنساء، اور نہیں ہے جائز عورتوں کے لیے، الخروج مع الجنازہ، جنازے کے ساتھ خروج، نکلنا، لحدیث ام عطیہ رضی اللہ عنہا، ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کی وجہ سے کہتی ہیں نہینا عن اتباع الجنائز، ہمیں منع کیا گیا جنازوں کے پیچھے جانے سے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہمیں جنازے کے ساتھ نکلنے سے، ہم سے مراد ہم عورتیں، ہاں نہینا، ہم عورتیں، ان کو منع کیا گیا ہے جنازوں کے ساتھ چلنے سے۔ فحمل الجنازۃ وتشییعها خاص بالرجال، جنازے کو اٹھانا، کندھا دینا اور اس کے ساتھ چلنا، یہ خاص ہے مردوں کے ساتھ۔ وَيُكْرَهُ لِلْمُشِيءِ الجلوس، اور ناپسند جانا گیا ہے المشی، ساتھ چلنے والے کے لیے، جو جنازے کے ساتھ چل رہا ہے، الجلوس بیٹھنا، حتی توضع الجنازۃ علی الارض، یہاں تک کہ جنازہ زمین پر رکھ دیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی جب ساتھ اٹھا کے جا رہے ہیں تو جب تک جنازے کو زمین پر نہیں رکھ دیا جاتا تب تک بیٹھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، اس کے بعد اس کا مطلب ہے بیٹھ سکتا ہے۔ لنہیہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کی وجہ سے، عن الجلوس بیٹھنے سے، حتی توضع، یہاں تک کہ وہ رکھ دیا جائے، یہاں تک کہ جنازہ رکھ دیا جائے۔ جی یہ واضح ہے۔
شیخ صاحب یہ جو ابھی ہم نے آخر میں پڑھا کہ جنازے آپ ساتھ جا رہے ہیں تو بیٹھے نہیں جب تک کہ جنازہ زمین پہ نہ رکھ دیا جائے جی تو اسی حوالے سے بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی جنازہ آ رہا ہوتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں یا تو تھوڑے قدم ساتھ چلتے ہیں یا کھڑے رہتے ہیں جنازہ گزر جاتا ہے پھر بیٹھ جاتے ہیں تو کیا یہ عمل جو ان لوگوں کا یہ اسی حدیث کی روشنی میں ہے؟ اصل میں کچھ احادیث ملتی ہیں جس میں یہ موضوع بھی بیان ہوا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ایک جنازہ آ رہا تھا تو آپ کھڑے ہو گئے, پھر بتایا گیا یہ تو یہودی کا جنازہ تھا. آپ نے فرمایا کہ میں فرشتوں کی وجہ سے کھڑا ہوا ہوں, تو فرشتے اس کے ساتھ ہیں ان کے اکرام کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس معنی میں اگر گزر رہا ہے اور مسلمان کا جنازہ ہے تو پھر یعنی اگر انسان کھڑا ہوتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن بعض نے یہ کہا کہ یعنی بعض نے اس کو منسوخ بھی کہا کہ بعد میں پھر آپ نہیں کھڑے ہوتے. السلام المسألۃ الثامنۃ. جی علیکم شیخ. جنازہ اٹھاتے وقت کلمہ زور سے پڑھنا یہ سنت سے ثابت تو نہیں ہے نا؟ نہیں, کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا. یہ جزاک ہمارے اللہ. یہاں وہ معاملات ہیں جو رواج پا گئے ہیں, کوئی اصل نہیں ہم. المسألۃ الثامنۃ, آٹھواں مسئلہ, دفن المیت وصفۃ القبر وما یسن فیہ, میت کی تدفین اور قبر کی صفت اور جو امور مسنون ہیں, ہاں جو سنت امور ہیں ان کا بیان ہے. جی کرا, اچھا آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ, کہہ سکتے ہیں آپ. سنو این یو مقل قبری وین یو سیاں وین یلحد له فیہ وَأَن يُمْعَكَ الْقَبْرُ وَأَن يُوَسَّعَ ان یو مقل قبر این یو سا وین یلحد له فیہ وہو ان یحفر فی قاع القبر حفرۃ فی جانبہ حفرة في جانبه إلى جهة القبلة. حفرۃ فی جانبہ الی جہۃ القبلۃ فإن تعذر فإن تعذر اللحد فإن تعذر اللحد فلا باس بالشق وهو أن يحفر للميت في وسط القبر لكن اللحد لكن اللحد أفضل. أفضل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. جی ہاں, یہ جو مسئلہ یہاں بیان ہوا وہ یسن اور مسنون ہے, مستحب ہے, سنت ہے. ان یعمق القبر, یہ کہ قبر کو عمیق کیا جائے, عمیق یعنی گہرا, ہاں زیادہ نیچے کھودا جائے. وَأَن يُوَسَّعَ, اور یہ کہ وہ کشادہ کی جائے قبر کو, یعنی گہرا کیا جائے اور اس کو کشادہ کیا جائے. وَأَن يُلْحَدَ لَهُ فِيهِ, اور یہ کہ لحد بنائی جائے اس کے لیے, میت کے لیے, فی اس میں. لحد کیا ہے؟ وہ ہوا, اور وہ یہ ہے ان یحفر فی قاع القبر حفرۃ فی جانبہ الی جہۃ القبلہ. لحد یہ ہے, یہ لحد کی تعریف ہے آگے. وہ ہوا, اور وہ یہ ہے ان یحفر, یہ کہ کھودا جائے, فی قاع القبر, قبر کے قاع یعنی قبر کے اندر, حفرۃ ایک گڑھا, فی جانب ہی اس کی ایک جانب, الی جہت القبلہ قبلے کی طرف. اس کو کہتے ہیں لحد. لحد عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے مائل ہونا, مائل ہونا. ہاں تو لحد اسی سے ہے. لحد بھی چونکہ یعنی ایک طرف ہوتی ہے نا قبر سے, اس کو قبلہ رخ کر کے اس کو بیچ میں جو بنایا جاتا ہے, تو ایک الگ سے چھوٹا گڑھا ہوتا ہے جس کو قبلے کی طرف میت کو کرنے کے لیے ہاں اس کو بنایا جاتا ہے. تو اصل تو یہ ہے کہ لحد بنائی جائے, الا یہ کہ آگے جیسے کہا فَإِن تَعَذَّرَ اللَّحْدُ, اگر مشکل ہو جائے, کیونکہ بعض ایسی جگہیں ہیں وہاں لحد بنانا مشکل ہے. کیسے, کون سی جگہیں ہو سکتی ہیں وہ؟ خصوصاً ہاں کچی مٹی, کیونکہ وہ قائم نہیں رہ سکے گی, مٹی جو ہے یعنی آ جائے گی, وہ گڑھا نہیں بن سکے گی. ہاں اسی طرح اگر مشکل سے کھدائی ہو رہی ہے, اگر ایسی صورت ہے, تو پھر وہاں پر بھی پھر اس کو کہتے ہیں شق. تو شق کیا ہے؟ شق کی تعریف وہ ان یحفر للمیت فی وسط القبر, اور وہ یہ ہے کہ ایک گڑھا کھودا جائے میت کے لیے قبر کے درمیان میں, یعنی اس میں پھر وہ قبلہ رخ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں اس سے سیدھ میں اگر ہے تو یہ ہے, اس کو کہتے ہیں شق. درمیان میں جیسے اس کو موڑ کے قبلہ رخ کیا جاتا ہے, اس طرح نہ کیا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اللحد افضل, لیکن لحد بنانا افضل ہے, لحد بنانا افضل ہے. لقوله صلی اللہ علیہ وسلم,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے اللحد لنا والشق لغیرنا، کہ لحد ہمارے لیے ہے اور شک ہمارے علاوہ کے لیے. کیا مانا؟ یعنی مسلمانوں کو لحد بنانی چاہیے، ٹھیک ہے. باقی جو شک ہے، جو دوسرے ہیں جو غیر مسلم ہیں، ان کا یہ ہے معاملہ. لیکن اللہ یہ کہ استثنائی صورت یہ ہے کہ اگر وہ ناممکن ہو تو پھر کیا ہے؟ ہاں ہاں واجب سے، ہاں یعنی پسندیدہ تو ہے، کوئی نہیں، جیسے نہیں چھوڑنا چاہیے. جی کوئی ضروری نہیں ہے. بہت گاؤں دیہاتوں میں ہم حاضر ہوئے ہیں، بہت سارے جنازوں میں وہاں لحد بناتے ہیں. جی شاید اس کی کوئی وجہ ہوگی، ہاں کوئی سبب ہے، تو لحد افضل ہے، کوئی شک نہیں. جی اس کو قبلہ رخ کر کے بنایا جاتا ہے، کیونکہ تاکہ جو یعنی میت ہے اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو. سائڈ جی. لحد اسی معنی میں، لحد کا معنی مائل ہونا، تھوڑی سی وہ مائل ہو رہی ہوتی ہے سیدھ سے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی قبلہ رخ ہو جائے. آگے کہا وَيُوضَعُ الْمَيِّتُ فِي لَحْدِهِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، اور رکھا جائے میت کو اس کی لحد میں دائیں کروٹ پر. عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، اس کی دائیں کروٹ پر. مستقبل القبلت، ہاں قبلہ رخ، قبلہ رخ. وَتُسَدُّ فَتْحَةُ اللَّحْدِ بِاللَّبِنِ وَالطِّينِ، اور بھر دیا جائے جو لحد کا فتحہ، فتحہ کا لفظ معنی ہے سوراخ، کھلنے کی جگہ. کس سے؟ باللبن والتین، کچی اینٹوں سے اور مٹی سے. ٹھیک ہے. کیا معنی؟ کہ لحد کا جو سوراخ ہے، ظاہر ہے کہ اس کو بھی بھرا جائے گا. کیسے بھریں گے؟ کہ اس میں کچی یعنی اینٹیں ہوں یا مٹی ہو. میت جہاں رکھا جاتا ہے نا اس کے اوپر یا تو کچی اینٹیں ہوں یا جو ہے یعنی کوئی مٹی اس کے اوپر ڈالی جائے. اس طریقے سے اس کو بھی بھرا جائے گا، اس کو بھی بھرا جائے گا. ثم یحال علیہ تراب، اور پھر اس کے اوپر جو مٹی ہے وہ ڈال دی جائے. یعنی اب مثال کے طور پر لحد میں نا، میت ایک جگہ میں، اس کے اوپر کوئی چیز رکھی جائے. مختلف یعنی ہیں لوگ، کچھ جو ہیں ان کے اوپر یعنی کوئی ایسے پھٹے وغیرہ وہ بھی رکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر جو ہے مٹی یا اس طرح کی چیزیں رکھتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر جو ہے مٹی ڈال دی جائے. وَيُرْفَعُ الْقَبْرُ، اور قبر کو اٹھایا جائے عن الارض، زمین سے، قدر شبرن مسنمن، زمین سے کتنا؟ ایک بالش کے برابر. مسنم، مسنم کا معنی اونچا کرتے ہوئے، یعنی زمین سے کتنی اونچی ہو قبر؟ ایک بالش تک اونچی ہو سکتی ہے. اے علی حیۃ السنام، مسنم کیوں کہتے ہیں اس کو؟ سنام کہتے ہیں اونٹ کی کوہان کو. کوہان بھی چونکہ تھوڑی سی اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہے، تو اتنے یعنی ایک بالش تک قبر کو زمین سے اونچا کیا جائے. لثبوت ذلك فی صفت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ثابت ہونے کی وجہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی صفت ہے، وہ صاحبیہ، اور آپ کے جو صاحبین ہیں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما، ان کی یعنی قبر ہے وہ اسی طرح ہے، کچھ اٹھی ہوئی ہے ایک بالش کے بقدر. لیعلما، اور اس لیے بھی ایک اور یعنی سبب ہے اس کو اونچا کیوں کیا جائے عام زمین سے؟ لیعلما، تاکہ جان لیا جائے، انہو قبر، کہ یہ قبر ہے. فلا یوہان، اس کی اہانت نہ کی جائے، یہ بھی ایک وجہ ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ قبر ہے. ولا بأس بوضع احجار او غیرها على اطرافه لبیان حدوده ومعرفته، ولا بأس، اور کوئی حرج نہیں ہے، بوضع احجار، پتھروں کو رکھنے کے ساتھ یا اس کے علاوہ، على اطرافه، اس کی اطراف میں، اطراف و اکناف میں. کیوں؟ لبیان حدوده، اس کی حدود کے بیان کے لیے، ومعرفته، اور اس کی پہچان کے لیے. یعنی کوئی کہے کہ ہمیں پتہ چلے بعد میں کہ یہ قبر ہے تو ہمارے عزیز کی، تو اس طور پر وہ کوئی اس طرح کر سکتا ہے، کوئی پتھر وہاں رکھ دے، اس کے اطراف میں کوئی نشانی رکھ دے. لیکن ہمارے ہاں جو نشانی کے طور پر کیا جاتا ہے، یہ آگے جیسے ذکر کر رہے ہیں، وَيَحْرُمُ الْبِنَاءُ عَلَى الْقُبُورِ، اور حرام ہے البناء، بلڈنگ بنانا، عمارت بنانا، علی القبور، قبروں پر حرام. وَتَجْصِيصُهَا، اور ان کو چونا گچ کرنا، سیمنٹ وغیرہ سے جیسے بنائی جاتی ہیں پکی اینٹیں، تو یہ کیا ہے؟
مکروہ نہیں ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. والجلوس علیہا، اور اس پر بیٹھنا. اس پر بیٹھنا اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ مجاور بن کر بیٹھنا قبر پہ. جیسے کچھ لوگ ہیں ہمارے ہاں، مجاور جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجادہ نشین. ہاں، بڑے بڑے نام دیے ہوئے ہیں، گدی نشین، سجادہ نشین، اس طرح کے بڑے القابات ہیں، لیکن ہے وہی مجاور ہے. مجاور، اور مجاور بننا جائز ہی نہیں. الفاظ سے حقیقت نہیں بدل جاتی، وہی ہے، کوئی بھی اس کا نام رکھ دو. ہاں، تو آج کل بھی یہی ہے نا، الفاظ کے پردے میں جو گھناؤنے جو پیشے تھے ان کو کیا ہے، مزین کر کے پیش کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں جو گویے تھے ان کو بھانڈ، میراثی، اس طرح کے نام رکھے جاتے تھے قریب میں. آج کل وہ کیا ہے، اسٹار ہے، کوئی سپر اسٹار ہے، کوئی پتہ نہیں گلوکار ہے. ہاں، ناموں کی یعنی چکا چوند اتنی تھی کہ بہت سارے لوگ اس کے اندر آ گئے، ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. بھانڈ، میراثی اگر گئے تو طبیعت میں تنفر پیدا ہوتا ہے، الفاظ کی تاثیر ہے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے نا، اس کا ترجمہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ چاہیں تو شہد کہیں اور چاہیں تو یہ کہیں کہ یہ مکھیوں کی قے ہے. والحق قد یعتری سوء تعبیر، کہ آپ کبھی کبھی حق کو بری تعبیر چھپا دیتی ہے اور باطل کو مزین کر دیتی ہے. دیکھیں، یعنی اب جب آپ شہد کہتے ہیں اصل، تو کیا ہے، آپ کی طبیعت میں ایک اچھی چیز محسوس ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کو کھایا جائے، اچھی چیز ہے. لیکن اگر یہی شہد آپ کہیں کہ یہ مکھیوں کی قے ہے جو انہوں نے کی، تو قے سن کے تنفر پیدا ہوتا ہے طبیعت میں. تو کہا حق کو کیا ہوتا ہے، بسا اوقات بری تعبیر چھپا دیتی ہے. ایک شخص جو حق بیان کر رہا ہے اس کا ترجمان ہے، اس کے پاس فصاحت و بلاغت نہیں ہے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، اچھے الفاظ نہیں ہیں. اور دوسری طرف باطل ہے، ہاں، اس کے پاس بڑے اچھے الفاظ ہیں، فصاحت ہے، بلاغت ہے، پھر کیا ہے، حق چھپ جاتا ہے اور باطل جو ہے نمایاں ہو جاتا ہے. ایسا ہی الفاظ کی تاثیر ہے. اس لیے دیکھیں السلام جو علیکم. گمراہ فرقے ہوں گے نا، آپ کسی بھی زبان کا ادب اٹھا کے دیکھیں، آپ کا اردو ادب اس کو تو چھوڑ ہی دیں، یہ سارے رافضی، ہاں، صوفی، اور انہوں نے اس چیز کو اپنے باطل مذاہب کی ترویج میں ادب کا استعمال کیا ہے. اور معتزلہ اعلیٰ درجے کے ادیب تھے، ان کو دیکھیں. آپ دیکھیں کہ آپ سے کوئی پوچھے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے سب سے بہترین تفسیر کون سی ہے قرآن کی، تو کیا کہیں، تفسیر زمخشری، جو معتزلی تھا، باطل نظریات بیان کیے ہیں لیکن فصاحت و بلاغت میں کوئی نظیر ہی نہیں اس کی. تو ہر دور میں ایسا ہی ہے کہ انہوں نے یعنی اپنے باطل کو بیان کرنے کے لیے کیا کیا. آج بھی کچھ لوگ، نام لیتا ہوں، غامدی صاحب کو سنتے ہیں، کہتے ہیں یار ان کا ادب بڑا اچھا ہے، بات کرنے کا بڑا سلیقہ ہے. وہ یہی چیز ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتے ہوا آ رہا ہے، کوئی نئی چیز نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کو بھی حق بیان کرنے کے لیے اس چیزیں آنی چاہیے، ادب. ہاں، اپنی بات اچھی کہیں کہ سننے والے کو ایسے لگے کہ اس کی سماعتوں میں رس گھولا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ ہاں تھپڑیں پڑ رہی ہیں، پھر وہ تنفر پیدا ہوگا. یہ ضروری ہے. جی، بہرحال یہ بات تھی. آگے کہا، ہاں، ایک معنی کیا ہے، جلوس سے بات چلی تھی نا، مجاور بننا، مجاور بننا منع ہے. دوسرا معنی کیا ہے، مطلق بیٹھنا، قبر پر بیٹھنا، یہ بھی اس کے عموم میں آئے گا. کما یکرہ الکتابۃ علیہا، جس طرح ناپسند جانا گیا ہے اس پر لکھنا. جی، آج کل ہمارے قبرستان جا کے دیکھیں، شہروں کے قبرستان، وہاں پوری تاریخ لکھی ہوتی ہے، سٹوری ان کی، یہ تھا، اس نے یہ کیا، یہ وفات ہوئی، یہ سبب بنا وفات کا. عجیب، اللہ المستعان. حالانکہ لکھنا کیا ہے، ناپسند ہے. الا بقدر الحاجت للاعلام، انہوں نے کچھ گنجائش نکالی ہے، لیکن کہتے ہیں حاجت کے بقدر، صرف کیا ہے، اعلام، اعلام کے لیے، خبر کے لیے بس، اور کوئی مقصد نہیں ہے جس سے وہ پہچانے. پتھر رکھنے کی اور یہ چیزیں تو حدیث سے ثابت ہیں، لیکن لکھنا تو بہرحال کوئی ایسی صورت بن جائے اور کوئی صورت ہی نہیں بن رہی تو پھر الگ بات ہے، لیکن ویسے بچا جائے اسے. مجھے لطیفے یاد آئیں. ایک لکھا تھا کہ قبر پہ ایک گزر ہوا، وہاں لکھا تھا حق مغفرت کرے جب آزاد مرد. ان کے نام لکھا تھا متوفیہ سکینہ بی بی، عمر 55 سال. جی، عجب مرد. استاد محترم، یہ بھی حدیث میں ہے نا کہ قبروں کو
نام وغیرہ نہ لکھا جائے تاکہ پہچانے نہ جائیں، قبر پہچانی نہ جائے. اور دوسرا میں نے یہ بھی سنا تھا کہ جو جادو کرتے ہیں نا، قتل کا جو جادو خاص طور پہ ہوتا ہے، وہ اس شخص کی ماں کی قبر کی مٹی لے کے کیا جاتا ہے. تو اس لیے بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے کہ ہم مینشن کریں کہ یہ ہمارے ماں باپ کی ہے، یہ فلانا یہ فلانا. ممکن ہے جادوگر شیاطین ہے، اس پہ استاد محترم اگر ہے دو تو بچنا جی چاہیے. استاد السلام علیکم. جی استاد محترم دو سوال تھے، پوچھوں؟ جی جی استاد محترم، اب جیسا کہ اب میرے والد کی جو خبر ہے، ابھی میرے بھائی ذکر کر رہے تھے کچھ ہی عرصہ پہلے کہ ان کے یعنی ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمارے پھپھو نے بنوائی تھی کافی، یعنی ہم نے کہا تو نہیں سنے تھے، وہ ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہماری بات کو ترجیح نہیں دی گئی تھی. تو استاد محترم اب ہم اسے توڑ سکتے ہیں؟ پکی ہے. جی پکی ہے شاید استاد محترم، کس نوعیت سے ہے مجھے نہیں پتا استاد محترم، لیکن بھائی ذکر کر رہے تھے وہ کچھ عرصے کے لیے، یعنی وہ UK سے انڈیا آئے تھے تو ان کا ارادہ تھا لیکن کچھ وجہ سے نہیں کر پائے تو بہت افسوس کر رہے تھے. تو اگر یہ کوئی ایک چیز اگر کوئی یعنی فتنہ اس کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر کیا جا سکتا ہے. نہیں، کوئی مسئلہ نہیں استاد محترم، اب ہمارے گھر میں بھائی بہنوں کی حد تک یا کسی اور کا نہیں ہے مسئلہ. اچھی بات ہے. اچھا جی استاد محترم اور ایک یہ سوال تھا کہ استاد محترم اب جیسا کہ میرے والد کو ہی میں نے دیکھا تھا ان کے انتقال پر ان کے پیٹ پر نمک رکھے تھے استاد محترم، تو میں بہت زیادہ یعنی تقریباً تو میرا جھگڑے میں گزر گیا میرے ددیال سے وہ وقت. تو استاد محترم میں نے سنا تھا کہ مکھی بھی اگر میت پر بیٹھتی ہے تو بہت بھاری وزن ہوتا ہے، تو استاد محترم کیا یہ نمک اس طریقے سے رکھنا یہ تکلیف دہ ہوتا ہے میت کے لیے؟ نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. یہ بھی ان مفروضوں میں سے ہے جن کو فرض کر لیا گیا ہے، شریعت میں اس کی کوئی اساس نہیں ہے. نمک اس لیے تاکہ مکھی شاید نمک پر نہیں بیٹھتی، مکھی بھی بیٹھتی ہے. نہیں استاد محترم، اس لیے کہے تھے وہ لوگ کہ یعنی پیٹ پھولتا ہے، یعنی صبح یعنی تدفین تک پیٹ پھول جائے گا تو اس وجہ سے رکھتے ہیں اصل تاکہ میں یہ دبے. باتیں وہاں آتی ہیں جہاں بہت زیادہ رکھا جائے. اب ہم نے پیچھے پڑھا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں بہت تاخیر سے دفنایا جاتا ہے، پھر انتظار کرو کوئی باہر ملک سے آ رہا ہے وہ پہنچے، اتنا کچھ نہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ کی وصیت تھی، دیکھیں وہ اللہ کے نبی کی سنت کے خادم تھے، آخر میں ان کا جنازہ بھی بالکل ہی اسی طرح ہوا. انہوں نے وصیت کی تھی کہ جو باہر شہر سے باہر جو لوگ ہیں نا ان میں سے کسی کو اطلاع نہ دی جائے میری وفات کی. جو قریبی لوگ ہیں میرے وہ آ جائیں اور مجھے جلد از جلد دفنائیں. اس پر عمل ہو. استاد محترم بس ایک آخری بات یہ خبر سے متعلق، استاد محترم وہ زیادہ اونچی ہے نہیں، یہ مجھے پتا نہیں، اگر ان کیس اگر وہ صرف یعنی ایک بالش تک یا اسی اعتبار سے لیکن پکی بنی ہوئی ہے تو استاد محترم اس صورت میں بھی توڑنا ہوگا دیکھیں سنت کے مطابق؟ پکی بسا اوقات بعض جگہوں میں ممکن ہے اس نوعیت ایسی ہو کہ وہ زمین وہاں جو ہے نا بالکل کچی ہے، خیریت بیٹے. وہ جی استاد. یعنی قبر وہاں قائم ہی نہیں رہ سکتی مٹی والی. نہیں استاد محترم ویسا نہیں تھا ہمارے ایریا میں، چھوٹے رہنے ہم لوگ کھیلتے تھے، یعنی وہاں تو ایک اچھے خاصے بہت ہی اچھے بنے ہوئے ہمارے رہتے ہاں تھے. تو یہ بر صغیر میں ایک ہی لوگ ہیں، ایک ہی مزاج ہے، لیکن وہاں عموماً لوگ پکی بناتے ہیں. یہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن میں ایک استثنائی صورت ذکر کر رہا تھا کہ بعض جگہوں میں ہو سکتا ہے اسے کہ یعنی وہ قبر قائم ہی نہیں رہتی. اگر اس کی کوئی شکل بنتی ہے تو پھر جو ہے یعنی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس میں اس چیز کو یہ دیکھا جائے کہ قبر قائم ہی نہیں رہتی یا کھل جاتی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر کچی اینٹوں سے اس کو پھر بھی یعنی چونا گچ نہ کیا جائے، ایسی صورت ہو. ضرورات تقدر بقدرها. سب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ تدفین کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم نے امانتاً دفن کیا، اس کو ہم یہاں سے نکالی کہیں اور دفن کریں گے. تو اس کا کوئی شرم کوئی اس کا حکم ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی امانت امانتاً دفن کرتے ہیں کہ جی ابھی یہاں دفن کیا گیا ہے اس کو لیکن ہم یہاں سے اس کو نکال کے مردے کو؟ کیوں؟ وجہ کوئی وجہ ہے؟ وجہ مجھے یاد نہیں آ رہی، اس وقت میں 2-3 دفعہ سنا ہے کہ لوگ امانتاً کہنا یہ تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی وجہ ہے کوئی سبب ہے تو پھر یعنی منتقل کیا جا سکتا ہے. جیسے جو جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو جو احد میں شہید ہوئے تھے تو انہوں نے جو ہے منتقل کیا تھا. اگر کوئی وجہ ہے تو کہتے ہیں وہ اسی طرح تھے جیسے ان کو دفنایا گیا تھا کچھ عرصے کے بعد. تو اگر کوئی وجہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن خام خواہ بغیر وجہ کے ہمارے ہاں جیسے پوسٹ مارٹم ہوتے ہیں اور یہ کئی دنوں کے بعد 6 ماہ کے بعد قبر کشائی ہو رہی ہے، یہ چیزیں درست نہیں. استاد محترم اور ایک سوال ایک اہم، جی استاد محترم جو ایک ہی خبر میں جو دوسری تدفین کا حکم ہے تو اس میں کتنا عرصہ انتظار کرنا چاہیے؟ یعنی مثال کے طور پر اب میرے جیسے والد کا انتقال ہوا، حال میں ہی میری امی کہہ رہے تھے کہ اگر میرا ہو جائے تو بیٹے اسی خبر میں تدفین کر دینا آپ لوگ بول کر، ایسے ہی وہ ہمیں ذکر کر رہے تھے. تو ان کا تقریباً 10-12 سال ہوا انتقال ہو کر. ان کی قبر میں دفنانا کسی کو کیا نہیں ان والد کی جو خبر ہے استاد محترم اسی خبر میں
ہاں امی کی تدفین اگر جب بھی ان کی موت ہوگی تو امی نے کہا کہ بیٹے میری تدفین وہیں کر دو، کیونکہ انہوں نے یہی سنے کہ اگر اللہ نہ کرے عذاب خبر ہوتا ہے تو پھر وہ انشاءاللہ ایک ہی خبر میں دوسری میت تدفین کرنے سے عذاب خبر پہلے یہ والے تدفین کا کم ہو جاتا ہے، واللہ عالم ایسا کچھ ایسا وہ کچھ بتا رہے۔ یہ برزخی معاملات ہیں، یہ آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ جو شرح عقیدہ ہے اس میں یہ چیز مذکور ہے۔ کہا کہ ایک ہی قبر، انہوں نے مثال دی ہے بغیر، کہتے ہیں ایک ہی قبر میں دو مردے ہیں، ایک نعمتوں میں ہے ایک عذاب میں ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ دنیاوی معاملات نہیں ہے کہ ایک جگہ آگ جل رہی ہے تو وہاں ہم نہیں جا سکتے۔ تو ایک ہی قبر میں دو دفن ہیں، ایک نعمتوں میں ہے مومن ہے، دوسرا کافر ہے فاسق فاجر ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی نعمتوں میں سے اس تک نہیں پہنچ رہی اور اس کی آگ میں سے اس کو نہیں پہنچ رہی۔ جی یہی تو ہے چیز، یہ صحیح خامخواہ کی بات ہے۔ میرے خیال میں سوالات زیادہ ہو گئے، تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے۔ جی وہیں یجسس، یہ کہ اس کو پختہ بنایا جائے، چنا گچ کیا جائے، پختہ بنایا جائے قبر کو، اور یہ بھی وہی الفاظ ہیں جیسے آگے کہا وہیں یقعد علیہ، اور یہ کہ اس پر بیٹھا جائے، وہی معنی ہے، جلوس اور قعدہ ایک ہی باب سے۔ وہیں یبنا علیہ، اور یہ کہ اس پر عمارت بنائی جائے۔ زاد الترمذی وان یکتب علیہا، امام ترمذی نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں اپنی سنن میں، یہ کہ اس پر لکھا جائے، اس پر لکھا جائے۔ اچھا اس موضوع پر شیخ البانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں احکام الجنائز، احکام الجنائز، اس موضوع پر بڑی جامع کتاب ہے۔ تو اس میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، اس کو مطالعہ اس کا کیا جائے، بہت مفید ہے۔ یعنی اس باب میں ایک مرجع ہے، بدعات اور بہت ساری چیزیں شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں اس میں۔ وَلِأَنَّ هَذَا مِنْ وَسَائِلِ الشِّرْكِ وَتَعَلُّقِ بِالْأَضْرِحَةِ، کہتے ہیں اس لیے اچھا یہ سوال پیدا ہوتا ہے بھی کیوں پختہ نہ بنائی جائیں، کیوں نہ ان کے اوپر لکھا جائے، کیوں، کیا حکمت ہے؟ کہا اس لیے کہ هَذَا مِنْ وَسَائِلِ الشِّرْكِ، یہ شرک کے وسائل میں سے ہے۔ جی یعنی قبروں کو پختہ کرنا یہ کیا ہے؟ آگے چل کے شرک کے دروازے اس سے کھلتے ہیں، پختہ قبریں۔ اسلام جو ہے شرک کی تفنید کرنے کے لیے آیا ہے، تو ان تمام وسائل کو بھی اسلام نے ختم کر دیا جن سے کوئی شرک کا چور دروازہ بھی کھل سکتا ہے۔ یہ توحید کی حفاظت ہے۔ وتعلق بالاضرحہ، اور کیا ہے؟ قبروں کے ساتھ تعلق، قبروں کے ساتھ تعلق کی اساس کیا ہے؟ یہی قبریں۔ لیکن اگر قبر کچی ہے تو وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، جیسے بقی میں ہے، آپ دیکھیں کہ بقی قبرستان اتنا بڑا تو نہیں، چھوٹا سا، لیکن اس میں کتنی قبریں ہیں، کب سے لوگ دفن ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بس یہی چیز ہے تاکہ یعنی شرک جو ہے نا یہ ختم ہو جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو شرک ہے وہ پیدا انہی چیزوں سے ہوتا ہے۔ آج کل مسلمانوں میں قبر پرستی کی جو بنیادی وجہ ہے یہ قبے ہیں، اور کیا ہیں؟ یہی جو پختہ قبریں ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو یہ چیزیں آپ کو نہ ملیں۔ بالاضرحہ، اضرحہ کا معنی قبوں کے ساتھ تعلق رکھنا، اضرحہ قبے، مزارات۔ وہذا، اور یہ مما یغتر بہ الجہال، یہ اس میں سے ہے کہ جاہل لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، جاہل لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ وَيَتَعَلَّقُونَ بِهِ، اور اس کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں۔ وَيَحْرُمُ أَيْضًا إِسْرَاجُ الْقُبُورِ أَيْ إِضَاءَتُهَا، اور حرام ہے یہ بھی کہ قبروں پر چراغاں کرنا، اسراج دیے جلانا، سرج سے، سراج، سراج کس کو کہتے ہیں؟ چراغ کو، روشنی، روشنیاں کرنا۔ ای اضاءتها، ان میں روشنی کرنا، کیوں منع ہے؟ لما فیہ من التشبہ بالکفار، اس لیے کہ اس میں کفار کے ساتھ مشابہت ہے۔ واضاعۃ المال، اور مال کو ضائع کرنا، دیکھیں کتنی لائٹ ہے وہاں ضائع ہو رہی ہوتی ہے، ساری چوری کی لائٹ ہوتی ہے۔ ہاں یہاں کوئی بھی جو ہے نا وہ یہ نہیں پوچھے گا، اور میلاد کی جو محفل ہوتی ہے اس میں بھی چوری کی لائٹ ہوتی ہے۔ یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات میں سے، وہ تو اور چیزیں ہیں نا، ابھی ہم بات کر رہے ہیں سرج پر، وہ تو اور قباحت ہیں، قباحت در قباحت جسے کہتے ہیں، وہ تو اور بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو ایک تو کفار سے مشابہت ہے، اور وہ بناء المساجد علیہا، اور مسجدیں بنانا اس پر، قبرستان میں مسجدیں بنانا۔ والصلاۃ عندہا والیہا، اس کے پاس یعنی قبروں کے پاس نماز پڑھنا اور اس کی طرف رخ کر کے پڑھنا، یہ سارے امور ناجائز ہیں۔ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد،
اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر، جنہوں نے پکڑ لیا اپنے انبیاء کی مسجدوں کو سجدہ گاہ. ہاں ہاں، انبیاء کی قبروں کو. اب ذرا سوچیں، انبیاء کی قبروں پر انہوں نے سجدے کیے تو وہ کیا ہو گئے؟ اللہ کے رسول ان پر لعنتیں کر رہے ہیں. اور جو غیر انبیاء ہیں ان کی قبروں پر، جیسے کہ آج کل صورتحال، بلکہ وہاں تو کہیں تو گدھے گھوڑے دفن ہیں ولیعوذ باللہ، کہیں شرم گاہیں ہیں ان کو پوجا جا رہا ہے اعوذ باللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ ولیعوذ باللہ. ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے، ان کی کتاب ہے نونیہ، اس میں کہتے ہیں حربو من الرق الذی خلقوا له فبلو بالرق النفس والشیطان. کہا کہ اس غلامی سے تو یہ لوگ بھاگے جس غلامی کے لیے ان کو پیدا کیا گیا تھا، وہ کہ اللہ کی عبادت، اکیلے اللہ کی عبادت، اس سے وہ بھاگے. تو پھر کیا ہوا؟ فبلو بالرق النفس والشیطان، ایسے لوگ نفس اور شیطان کے پجاری بن گئے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ ہے وہ. اللہ المستعان. تو یہ ہے معاملہ. وتحرم احانتها، اور حرام ہے اس کی احانت کرنا. کس کی؟ قبر کی. بالمشی علیہا، اس پر چلنا قدم رکھ کر. او وطئها، یا اس کو روندنا، بالنعال، جوتوں کے ساتھ. او الجلوس علیہا، یا اس پر بیٹھنا. وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ دیگر امور. لحدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. لأن يجلس، البتہ یہ کہ بیٹھے تم میں سے ایک کس پر؟ على جمرة، کسی دہکتے ہوئے انگارے پر. خیرن، یعنی فتحرق ثيابه، وہ انگارہ کیا کرے؟ اس کے کپڑوں کو جلا ڈالے. اور فتخلص إلى جلده، اور اس کی چمڑی تک، جسم تک پہنچ جائے. خیرن، یہ بہتر ہے، من ان یجلس علی قبر، اس سے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھ جائے. یہ جو مثال دی گئی ہے اس فعل کی شناعت اور قباحت کو ذکر کرنے کے لیے دی گئی ہے. ولنہی صلی اللہ علیہ وسلم عن الوطء علی القبور، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کی وجہ سے قبروں کو روندنے سے. ویستحب عند الفراغ من الدفن الدعاء للمیت، اور مستحب ہے تدفین سے فارغ ہونے کے بعد میت کے لیے دعا کرنا، میت کے لیے دعا کرنا. لفعلہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی وجہ سے. فإنہ کان اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ، اس لیے کہ جب آپ میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تھے تو اس پر کھڑے ہوتے. وقال، اور فرماتے، استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو. واسألوا له التثبیت، اس کے لیے تثبیت یعنی ثابت قدمی کی دعا کرو. فإنہ الآن یسأل، بے شک اب وہ سوال کیا جا رہا ہے، منکر و نکیر کے سوالات اس سے ہو رہے ہیں. واما قراءۃ الفاتحۃ، اور باقی رہا سورہ فاتحہ کا پڑھنا. او شیء من القرآن عند القبر، اور قرآن میں سے کسی چیز کا قبر کے پاس پڑھنا. فإنہ بدعۃ منکرۃ، بے شک یہ ایک گھناؤنی بدعت ہے، قبر پر قرآن پڑھنا تدفین کے بعد. اور کیا کرتے ہیں؟ کچھ قدم پیچھے ہٹ گئے، ہاں سورہ بقرہ کی، ہاں یہ ساری چیزیں بدعات میں آتی ہیں. لأنه لم يفعله النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا صحابۃ الکرام، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے نہیں کیا. وقد قال صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. آپ دیکھیں گے وہ کینیڈا کے شیخ الاسلام، انہوں نے، ان کی ایک یوٹیوب پر ویڈیو ہے، اس میں وہ باقاعدہ لقمے دے رہا ہے میت کو. کہا آپ سے سوال ہو رہا ہے، من ربک قل ربی اللہ، من نبیک قل نبی محمد، اور ما دینوں کا کل دینی الاسلام. حد ہو گئی ولیعوذ باللہ. اب اس سے بڑی اور کیا بات کہیں گے آپ؟ ہاں شیخ محترم، قبر پہ جب جائیں تو وہاں پہ سورۃ فاتحہ اور 4 قل وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، اس میں سے کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے؟ نہیں، یہ قرآن کریم تو ویسے بھی قبرستان میں نہیں پڑھنا چاہیے. اصل یہ ہے، آپ نے فرمایا گھروں میں سورہ بقرہ پڑھو، قرآن پڑھو، اس کو قبرستان نہ بناؤ. اس سے استدلال ہے کہ قبرستان قرآن کریم پڑھنے کا محل نہیں ہے. وہاں کیا کرنا ہے؟ وہاں 2 فائدے ہیں. شرعی جو زیارت ہے قبرستان کی، اس کے 2 فائدے ہیں. ایک فائدہ زیارت کرنے والے کو ہوتا ہے اور ایک میت کو ہوتا ہے. زائر کو کیا ہوتا ہے؟ تذکرکم الآخرہ، قبرستان کی زیارت کرو اس لیے کہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گے، یہ ہے مقصد. اور
جو میت ہے ان کے لیے استغفار کی دعا کریں. ہاں جیسے آپ نے دعا سکھائی تھی, کون سی دعا؟ ہاں, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انا انشاء اللہ بکم لاحقون یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن خلفکم. یہ دعائیں اس طرح ان کے لیے استغفار کیا جائے جو مومن مرد ہیں عورتیں ہیں ان کے لیے. بس یہ مقصد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, نہ وہاں قرات کرنی ہے اور نہ ہی کوئی اور مقصد ہے. یہ شرعی زیارت یہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک. آگے تعزیت میں یہ آئے گا اور اگلا عنوان تعزیت ہی ہے انشاءاللہ. اس میں جب آپ موجود ہوں گے تو یہ مسئلہ آئے گا, نہیں تو پھر آپ کو سوال کرنے کا حق ہو. استاد محترم, کیا خیال ہے آپ؟ ہاں میں کیا تھا اس پر بھی مشورہ کریں. آپ کیا چاہتے ہیں, اسی سلسلے کو قائم رکھیں یا حدیث میں پڑھنا چاہتے ہیں, یا آپ بتائیں گے؟ کیونکہ پہلے میں نے اکثر کا رجحان یہی دیکھا تھا, میں نے کہا تھا اس کو پڑھتے ہیں, اسی کو پڑھتے ہیں. جی کوئی اور رائے ہے؟ آپ لوگ اچھے لوگ ہیں, اتفاق کر لیتے ہیں بہت جلدی. حدیث میں کچھ چیزیں رہ رہی ہیں لیکن آپ دیکھیں. ہاں شیخ محترم اسی کو پڑھتے ہیں, مسائل زیادہ پتہ چل جائیں گے. ہاں, یہ مسئلہ ہے کہ اس میں مسائل جو ایک عام آدمی کے فہم اور ضرورت ہیں تو ان کا تو فائدہ اس میں ہے. باقی احادیث آپ نے کافی پڑھی ہیں ماشاءاللہ. پڑھنا چاہتے ہیں تو مجھے تو حدیث پسند ہے, سیدھی سی بات ہے. اور یہ بھی فقہ الحدیث ہی ہے, فقہ الحدیث کہیں گے اس کو. شیخ صاحب یہ مسائل کی وجہ سے یہ صحیح ہے کیونکہ مسائل کا ہمیں اتنا پتہ نہیں ہوتا. تو جب جیسے ہمارے پنجاب میں تو اتنا زیادہ جہالت ہے کہ لوگ جب میت جاتی ہے تو عورتیں ان کے پیچھے چلی جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ہم نے 40 قدم چال لیا اور عدت ختم ہو گئی ہے. یہاں تک کتنی جہالت پھیلی ہوئی ہے. جی پھر ٹھیک ہے, یعنی ہم اسی پہ متفق ہیں. اب تک جو میرے پاس اکثریت یہی ہے. ہاں آج کل جمہوریت کا دورہ ہے. ہاں استاد محترم معذرت پھر سے وہی یعنی بس سوال اس کا جواب تو دے. یہ ایک تو یہ بہن بتا رہی تھی کہ وہ جو ہے مردے پہ مکھی بیٹھنے سے جو بوجھ پڑتا ہے تو یہ بھی بتا دیں. اور دوسرا جو ہے اس سے میں قبر سے مٹی لے کے بھی جادو ہو سکتا ہے کیا, یہ تھوڑا سا بتا دیجیے. ہاں یہ موضوع تو میں یہ پیچھے بات کر چکے ہم یہ نمک کے حوالے سے. باقی ہاں آپ کی کلاس میں آپ لوگ ہاں کیوں جو ہے آپ لوگ یہاں حیران ہو رہے ہیں؟ آپ کے کوئی ساتھی جانی پہچانی آواز ہے بھئی, آپ اپنا تعارف کرا دیں. یہ ساتھی آپ کو پہچان رہے ہیں لیکن آواز کو, آپ کو نہیں. عبد الوہاب نام ہے میرا. عبد الوہاب. اچھا چلو بارک اللہ. استاد محترم میرا بھی یہ ایک سوال یہی ہے استاد محترم, اگر ایک ہی خبر میں کسی کو دوسرے کو تدفین کیا جاتا ہے جیسا کہ کر سکتے تو استاد محترم اس کے لیے کوئی وقت ہے کہ کوئی وقت کے بعد ہی کرنا, یا بس یہ ایک مسئلہ انشاءاللہ استاد محترم آپ جب بھی بتانا چاہیں بتائیے گا. ایک ہی خبر میں ایک سے زیادہ کی تدفین کا استاد محترم. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. بعد میں بتائیں گے ہم کیونکہ وقت ہو جی چکا. جی ضرور, جی ضرور. باقی یہ جادو والی جو بات ہے یہ خود میں نے پہلی بار سنی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو اصل چیز ہے جادوگر شیاطین ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج کل تو ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں, کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو لوگ تصاویر اپلوڈ کرتے ہیں, خواتین کرتی ہیں, ہاں تو اس کے ذریعے بھی جادو ہو رہا ہے. جی اس کے ذریعے یعنی ان کو سامنے رکھ کے وہ اپنے شیطانی منتر پڑھتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ اس کا کپڑا لے کر آؤ, بال لے کر آؤ, ناخن لے کر آؤ. ہاں یہ, لیکن آج کل یہ آپ کی جو تصاویر آپ نہیں سمجھتے کہ یعنی آپ جو زیادہ آج کل جو شیطانی اثرات ہیں اس کے پیچھے یہ تصویر بھی ہے. تو بہت ساری باتیں ہیں شیطان یعنی اس طریقے سے کرتے ہیں, خصوصاً خواتین کی, چھوٹے بچوں کی تصاویر جو ہوتی ہیں نا, نظر بد بھی لگ جاتی ہے. تو ان سے اعتراض کیا جائے. اور اپنے گھر کی ایسی تصاویر دینا کہ وہ دیکھنے والا یہیں سے جو چور اور جو اس طرح کے ڈکیت ہیں ان کو بھی خیال ہوتا ہے کہ یہاں ہمیں جانا چاہیے. تو بہت نقصان ہے ان کے. اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچائیں. شریعت نے جو ہمیں یعنی یہ کہا ہے نا کہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں, صرف یہ ایک حکمت نہیں ہے کہ اس وقت بت ہوتے تھے, آج کل یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. کئی اور بھی چیزیں ہیں جن کی مصلحتوں تک میں اور آپ پہنچ بھی نہیں سکتے, اور وقت کے ساتھ بہت ساری ظاہر بھی ہو رہی ہیں. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اس سے وہ شیاطین یعنی جو جادوگر ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب. This video is optimized by Alim Online.